joy and honor that we welcome you today, our distinguished guest, Alima Razia Batul Najafi, an international lecturer and inspiring Islamic educator and specialist in religious and family sciences. We are deeply grateful that you accepted our invitation. Your presence among us is not only a blessing, but also an opportunity for our institution to learn from your knowledge, your experience, your dedication to the cause of Islamic education and family guidance. Here in Hussaini Madrasa, we have approximately 500 students and more than 50 teachers who are dedicated, striving every day to learn, to teach, and to grow in the faith and knowledge. Having you with us today is a source of encouragement and inspiration for all of us. On the behalf of this entire institution, we thank you sincerely for honoring us with your presence. We pray that this seminar will be fruitful, beneficial, and rewarding for everyone here. Welcome to our institution, and may Allah bless your efforts and your journey. Thank you so much. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. असल में आप सब आलिमात हैं, मैं आपसे सीखने आई हूँ। आपके नूरानी चेहरों को देखकर मुझे ऐसा फील होता है कि माशाअल्लाह जो ज़हमत, जो खुलूस से इस दियारे कुफ्र में आपने ईमान का परचम लहराया हुआ है, तो आपका दर्जा, आपका ईमान, आपका इल्म, आपका अमल इतना बुलंद बाला, इतना हसीन, इतना खूबसूरत है कि मैं आपसे इंस्पायर होने, आपसे सीखने यहाँ पर हूँ। बस हमें हदीस में कहा है कि थोड़ा बहुत भी जो भी पता है, सबको पता है, लेकिन आपस में शेयर करें। और अजान रिपीट होती है, कामा रिपीट होता है, इस तरह बस रिपीट कर ले, वरना आप लोग माशाअल्लाह अहले इल्म, ठीक है। बस मैं अपने जैसे लोगों से कहूँगी कि हम अपने, आप लोग मसलन आप टीचर्स हैं, आप अपने स्टूडेंट्स को, या जब कभी आप लोगों के पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ मीटिंग होती है, तो उसमें ये बात आप कर सकती हैं। आपको पता हो, हम सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा वो है ये beautiful quality of hirs when it comes to Islamic teaching. As a muallim, as a lover of Quran, हमारे अंदर ये greed होना चाहिए, hirs. This hirs is a very beautiful quality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yeah, from young teachers I'm asking, do you know any ayah in which Allah is describing his prophet as a haris? Any clue? For junior, like young teachers, Assalamu alaikum wa rahmatullah. For young teachers I'm asking, yeah. So it's a very famous ayah where Allah said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَعَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ. You know, this is the quality in chapter Bara'at Tawbah. Allah says, حَرِيصٌ. Yeah, this is, ये एक quality है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक सिफत है, एक खूबसूरत अज़मत है जिसको हमने एज अ टीचर एडॉप्ट करना है। क्यों? मैं हमेशा ये सोचती हूँ, आप भी ऐसे सोचते होंगे कि we as a teachers हमें अल्लाह और रसूलुल्लाह से सीखना है, you know, क्योंकि अल्लाह का काम भी
ہمیں گائیڈ کرنا ہے اپنے رسول اللہ کے تھرو. ان سے ہی ہم نے سیکھنا ہے نا. ایکچوئل اسوہ ہمارا جو ایکچوئل رول ماڈل, دا ایکچوئل ٹیکنیک آف ٹیچنگ, ٹریننگ, winning the heart, changing the mind, یہ سب کے سب کس سے ہم نے سیکھنا ہے؟ The perfect one is رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ ہے کہ ہم حریص ہوں, ہمارے اندر وہ گریڈ ہو. یعنی ہم یہ نا کہ صرف مدرسہ ٹیچر پڑھائیں, معلم پڑھائے, نہیں, مجھے بھی پڑھانا ہے. لالچ ہے نا, جیسے پیسے کے لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا ڈالر, ڈالر چاہیے اور چاہیے اور چاہیے, یہاں سے ملتا, یہاں سے لو, وہاں سے ملتا, وہاں سے لو, ہر جگہ سے لے لو, ڈالر لے لو. اسی طرح حرص جیسے ڈالرز کے لیے ہے, پیسے کے لیے ہے, بزنس کے لیے ہے حرص, علم اور قرآن خاص طور پر اہل بیت کے علم کو عام کرنے کے لیے, پھیلانے کے لیے, ٹیچنگ کے لیے بھی ہمارے اندر حرص ہونا چاہیے, یہ حریص ہونا. اچھا, اور پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ جب اللہ نے کہا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, میرا دل ایسے عجیب سو جاتا ہے, یا اللہ, اللہ کہتے ہیں میں قرآن پڑھا رہا ہوں تو مجھے کیوں نہیں پڑھا رہا؟ واو, ایسے واو فیلنگ آتا ہے کہ قرآن کو, اور قرآن کی ٹیچنگ جو پورا مدرسہ میں پڑھایا جاتی ہے, مدرسے کے ٹیچرز ہیں نا زیادہ, مدرسہ مینز جو ٹوائس اے ویک ہوتا ہے نا, سو وہ جو تعلیم ہے قرآن و اہل بیت ہے, اس کے لیے تو اللہ نے پراؤڈلی کہا ہے, me and my حبیب, this is our job. So میں کہتی ہوں اف اس سے اچھا کوئی اور جاب ہے, the most perfect, افضل البشر, عقل کل, علم کل, the absolute knowledge in Allah's creation, اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ عقل و علم اور فضائل میں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور رسول اللہ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام, یہ آپ کا کام, یہ رسول اللہ کا جاب ہے نا. تو کتنا انسان, اس سے اچھا جاب کوئی ہوئے ہے؟ اور سوچے کوئی اور جاب اس سے اچھا نہیں ہے. ڈینٹسٹ کیا کرتا ہے؟ صرف ایک دانت اس کو فکس کرتا ہے, that's it. ٹھیک ہے, اوکے, میرے دانت میں درد ہو رہا ہے, خراب ہے, it's okay, it's very good, alhamdulillah, he or she knows how to fix my tooth, alhamdulillah. آرکیٹیکٹ کیا کرتا ہے؟ آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے بناؤ, ایسے کرو, سب اوکے, very good, not bad, alhamdulillah, we need it, yeah. جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے, وہ یا لکڑی سے کام ہے, یا پتھر سے کام ہے, یا بدن سے کام ہے, یا اسکن ہے, یا بونز ہے, یا بدن اور دنیا. بٹ آپ کا کام کس کا ہے؟ ہاں, دل, دماغ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, انلمیٹڈ ہے, وہ اتنا اس میں عجیب و غریب ہماری EQ, ایموشنل, سارے سائیکالوجی, ہماری نفسیات ہماری اتنا پیچیدہ ہے, وہ عجیب پیچیدہ دنیا, وہ آپ ٹھیک کرتے. کتنا دماغ چینج کرنا سب سے مشکل کام ہے. تو تمام انبیاء نے کہا ہمارا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ بدلے. سارے انبیاء کہتے تھے کیسے سوچ بدلے, بہت مشکل ہے, یعنی مشکل کام ہے. اب سب سے مشکل اس لیے سب سے زیادہ ثواب, ٹھیک ہے, ہمارے سب سے زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہے, کیونکہ سب سے زیادہ یہ مشکل کام ہے دماغوں کو بدلنا. ہم دماغ بدل سکتے ہیں انشاءاللہ. تو میں تو جب میں یہ پڑھتی ہوں نا الرحمن علم القرآن, مجھے میں کہتی شکر, میں شاید معلم ہوں, اللہ کرے میرا نام معلم والا ہو. It's very difficult to be معلم. قرآن اور اہل بیت کا درس سب ایک ہے. مثلا جو بھی آپ احکام پڑھاتے ہیں وہ قرآن ہے نا, کیونکہ وہ فقہ الآیات کو آپ بتا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے,
تو قرآن سورس ہے تمام عقائد بھی قرآن ہے کیونکہ آپ توحید بتا رہے ہیں، تو اس نے قرآن سے مراد ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. اگر آپ کا اسٹیٹس اف یو ہیو دس ٹائٹل، اللہ کرے کہ میں ایکچوئل معلم قرآن ہوں، اللہ کرے میرا ایک شعر ہو تعلیم قرآن میں، اللہ کرے اللہ لکھ دے کہ راضیہ نے 1 گھنٹہ قرآن کو پڑھایا ہے خلوص سے. اللہ کرے، بہت بڑا ٹائٹل ہے، بہت بڑا. اللہ کرے میرا نام ادھر آ جائے. بہت بڑی بات ہے کہ اگر میں ڈرتی ہوں کہتے ہوئے، اگر میں معلم قرآن ہوں، اگر اللہ کرے کہ میں ہو جاؤں، تو میرے لیے، آپ کے لیے کل شیء، آپ جب دین سکھاتے ہو ہر چیز آنکھیں بند کر کے کہے کل شیء. آپ سوچیں کل شیء پہ اس کا اثر ہوتا ہے، امپیکٹ ہوتا ہے. ہر چیز، ذرہ آپ سے خوش ہو، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس تمام ذروں کو اسی لیے بنایا تھا. ہم سب کیوں بنے؟ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی طرح بننے کے لیے. کل شیء آپ کی درجات کی بلندی کے لیے آپ کے لیے دعا کرتی ہے. کل شیء کہتے ہیں کہ ابھی سائنس بھی پروف کر رہا ہے، اور جب امام تشریف لائیں گے تو ہم سب دیکھیں گے کہ وینکوور فار ایگزامپل اینڈ آف دا ورلڈ، یا ناروے جہاں میں گئی تھی، اوزلو مثلا، وہاں پہ ایک پرندہ ایسے اپنے ونگز کو پر ہلائے گا، اس کا امپیکٹ یہاں ہم مڈغاسکر میں دیکھ سکیں گے. ایک کوئی یوں ہلتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے پوری کائنات میں. ٹھیک ہے، ابھی ہم جاگے لے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا، بہت اثر ہے. معلم القرآن یستغفر لہ کل شیء، مثال دے دی ہے. کل شیء سے مراد حتی الحوت فی البحر، حتی جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، بحر میں، اوشنز میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا. جو آپ کو نہیں پتا وہ بھی آپ کو جانتے ہیں. They know you. They know your job. They know your beautiful intention. You are the chosen one. Allah have chosen you for this noble job. Beautiful job. جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمیں اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے انتخاب کیا. اچھا دوسری حدیث جس میں یہ خود مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ اذا مات حامل القرآن، آپ کے پاس جو عشق کلام خدا ہے، جب آپ دنیا سے جائیں گی تو خدا زمین سے کہے گا لا تأکلی لحمہ. ہم جب مر جائیں گے تو ہمارے باڈی کو کیڑے کھائیں گے یا انسیکٹ کھائیں گے، لیکن جو قرآن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اور جو یوتھ کو قرآن کی طرف لے کر آتا ہے، اس کے لیے اللہ زمین سے کہے گا لا تأکلی لحمہ. Don't come near to someone who's معلم اور حامل قرآن. تو زمین کہے گی قالت الہی کیف آکل لحمہ، کیسے میں کھا سکتی ہوں، قریب آ سکتی ہوں، ذرا سی انسلٹ کروں، کھاؤں اس کے گوشت کو جس کے گوشت میں قرآن ہے. کیونکہ حدیث میں ہے جب جوان قرآن پڑھتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، خلطہ یا بدنہ ولحمہ، یا blood and flesh and bones and گوشت و پوست و خون و استخوان سب میں قرآن منگل ہو جاتا ہے. جیسے آپ لوگ مثلا فش پاکا بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں، چکن میں بہت مسالے اندر ڈالتے، اس کو میریٹ کرے رات بھر رکھتے تاکہ وہ اندر 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 مزہ چلا جائے. وہ
قرآن کا مزہ جتنا جوان ہوتا ہے وہ اتنا اندر 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 میں ریٹ ہو کے چلا جاتا ہے، چپس جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے. جتنا جوان ہو اتنا زیادہ ہوتا ہے. جلدی اس لیے پڑھنا چاہیے، اور الحمدللہ آپ لوگ اس ایج میں بچوں کو جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. اور پھر آگے یہ بھی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، لا ينبغي. دیکھیں آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رول کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اٹس ناٹ لائک رائٹ ایون. لا ينبغي کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ سوچو. یہ سوچنا غلط ہے کہ خدا نے آپ سے زیادہ کسی کو کچھ دیا ہے. آپ کو جو کام دیا ہے کسی اور کو اس سے اچھا اللہ نے دیا. اس طرح سوچو بھی نہیں. یظن ان احدا ظن یعنی سوچنا بھی نہیں ہے کہ اس سے بھی اچھا کوئی کام ہے. یعنی یہ کام اتنا پیارا ہے کہ نہ سوچو. کون ہے مثلا جس کو پوری دنیا مل جائے تو ہمیں شاید لگے گا واو، لیکن نہیں، جس کو پوری دنیا ملا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس سے بھی بالا کریں. آپ کا مقام کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد علماء ہیں، علماء کے بعد حملۃ القرآن ہیں. جو قرآن والے لوگ ہیں وہ یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیاء. Can you believe it? Like, because day of resurrection is the most important day. سب سے اہم دن ہے کہ میں کس شکل کے ساتھ محشور ہوں گی ریزریکٹ، کس گروپ کے ساتھ ہوں گی، میرا کلاس کیا ہوگا، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور کلاس، کیا میں کہاں ہوں گی. اس دن انبیاء کے ساتھ محشور ہونے کا شرف ہمیں مل سکتا ہے. اوہ کیا درج ہے، کتنا ہمیں موٹیویٹ کیا، شوق دلایا. آ جاؤ ادھر، آ جاؤ، آ جاؤ، اس دین کو سیکھو، آؤ اللہ کا کلام ہے، خود سیکھو، سب کو سکھاؤ. کتنا پیار سے ہمیں سکھایا، یہ سب بتایا. وَيَحْشُرُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ يَأْخُذُونَ ثواب الانبیاء. واو، انبیاء 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 انبیاء، نبی نبی، رسول رسول. Because your job is نبوی job. تو آپ کا مقام بھی نبیوں کے ساتھ کا مقام ہے. ٹھیک ہے کتنا. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن. طوبى یعنی واو، خوش نصیب، کیا بات ہے. طوبى جو علم لیتا ہے اور قرآن لیتا ہے اور پھر اس کو دیتا چلا جاتا ہے. حدیثیں بہت زیادہ ہے، بس میں ایک آخری بتاتی ہوں پھر ہم نیکسٹ اس کی طرف جاتے ہیں. یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے. یو نو سائق، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، جو ڈرائیو کرے، آپ کو گائیڈ کرے. سائق الی الجنہ، جو آپ کو لے کر جائے گا. آپ لوگ سلینگ اس میں شوفر، آپ لوگ ڈرائیور کہتے ہیں. یہاں اس طرح کہنا اچھا نہیں ہے، ہم ایسی سمپل ترجمہ کر رہے ہیں. سو جو آپ کو کہے گا آؤ آؤ چلو جنت کی طرف، ڈرائیو کر کے آپ کو لے کر جائے گا، وہ کون ہوں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث نبی کی ہے. نبی کہتے ہیں انا میں، فانا له صائق الى الجنہ ودلیل الى الجنہ. دیکھیں پھر بات گھوم پھر کے کہاں آتی ہے؟ نبی. یا آپ کا کام نبی والا، آپ کا ریوارڈ نبی کے ساتھ، آپ کو لے کے جانے والے کتنی بڑی بات ہے کہ نبی آپ کو کہہ رہے ادھر چلو، آ جاؤ، آپ کی جگہ یہ ہے. کیا مقام ہے. فرشتے نہیں، فرشتے بعد میں آتے، نبی نبی ہے. یعنی درجہ اتنا زیادہ بلند ہے. اچھا
اس کے بعد اگر آپ والدین کو چاہتے ہیں بتائیں تو مجھے یقین ہے آپ کے پاس یہ حدیثیں سب ہوں گی انشاءاللہ. اگر نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب شیئر کرتی ہوں. یہ زیادہ تر احادیث اولاد کے لیے although طالب علم شاگرد بھی اولاد کی طرح ہوتے ہیں, تو یہ سارے مجھے بہت پسند ہے. میں ایسے کلیکشن کرتی رہتی ہوں کہ قرآن قلادہ میں بدل جاتا ہے, قرآن تاج میں بدل جاتا ہے, قرآن لباس بدل جاتا ہے, قرآن آپ کو کنگز آف جنہ میں بناتا ہے, قرآن اور اہل بیت کی تعلیم آپ کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے. سو توج اللہ تاج الملک و کساہ حلتین حلی بہشتی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ سب کے سب جو ہے یہ کیا ہے, یہ ہمیں بتانے کے لیے, اور والدین کو بھی یہ حدیث بتانی چاہیے بار بار, ٹھیک ہے نا. کوئی صحیح بتانے والا نہیں ہوتا, ہمیں ریمائنڈرز چاہیے. ہم بیچ میں بریک لے سکتے ہیں کیا؟ میری دوسری سلائڈس آن کر دیں یا, اور اتنے میں آپ لوگ کوئی کوشچن ہے تو بتائیے. anything you want me to talk اس کے علاوہ بھی اور ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ نے جن زی اینڈ جن الفا کے بارے میں پوچھا, وہ میں تھوڑا سا بتاتی ہوں. اس کے علاوہ کچھ you wanna discuss anything else? کیسے پڑھائی خود میں اور باقی ایجوکیشن ٹیکنیکس ہے یا اس طرح؟ نہیں, یہ فکر سے دیکھیے پیسے کا حرص کیوں آتا ہے, کیونکہ آپ اس کی امپورٹنس کا, گھر میں ہر کوئی یہ باتیں کر رہا ہے کہ جاؤ ڈینٹسٹ بنو, اس میں زیادہ پیسہ ہے, اس کا بزنس کرو, اس میں زیادہ پیسہ ہے, پیسہ ہے تو عزت ہے, یہ ہے تو یہ, اتنی باتیں کرتے ہیں ہم. پیسے پہ نہیں, گھماؤ نہیں, یہ پیسے ہیں لیکن نماز قضا ہوگی تو اتنا سر نہیں پکڑتے. اگر پیسے $1 ملین ختم ہو گیا تو ہم سر پکڑتے, ٹھیک ہے نا. یہ سب چیزیں ہمارا کردار بتاتا ہے, ٹھیک ہے. کردار, ہماری باتیں, ہماری سوچ, ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا, ہمارا اعمال بتا رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اہم کیا ہے. اچھا تو یا حرص اس طرح سے آتا ہے جب آپ کو امپورٹنس کا پتہ چلے. I've been teaching in madrasa for the past 20 years now. 20? Yeah. And I have this feeling someday that generation are changing. And جو سکھاتے ہیں وہ لوگ پک اپ کرنے کے لیے وہ کیا بولتے ہیں اس کو, اتنا بڑا ورلڈ میں یہ سوشل نیٹ ورک ہو گیا ہے, تو وہ لوگ کو یہ مدرسہ آنا, یہاں سے محبت لینا, امام اور رسول کے ساتھ کنیکٹ کرنا, بہت it's become very difficult I feel. Yeah, it's odd. It's odd for them that they have to spend Wednesday afternoon and Saturday. عجیب لگتا ہے. Yeah, عجیب لگتا ہے وہ لوگ. دلچسپ نہیں ہوتے, اچھا نہیں لگتا, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ماڈل بھی, رول ماڈل بھی دوسرے ہو گئے ہیں. کیا ان کے پاس رول ماڈل ابھی وہ انفلوئنسر کا زمانہ چل رہا ہے, تو ان سے زیادہ وہ لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں کہ جو مدرسہ ٹیچر سے, ہمارا اہل بیت کی تعلیم سے. نہیں ہونا تھوڑا سا الٹا چاہیے, کیونکہ زمانہ اتنا خراب ہو رہا ہے کہ ہمارے بچوں کو لگتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے دین کی. سستی الگ چیز ہے, سست ہو گئے کوئی بات نہیں, they are lazy, we all lazy, شریعت کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا, کیونکہ شریعت کہتا ہے ٹائم پہ نماز پڑھو, شریعت کہتا ہے حرام نہ کھاؤ, وٹ ایور. سو سب کو شریعت مشکل لگتی ہے, بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی, ٹھیک ہے. یعنی عمل کرنا, عمل مشکل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن یہ تو پتہ ہے کہ اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے. ابھی اتنا ماحول گندا ہو گیا, ڈسٹ ہے ہر جگہ, پولوشن ہے, ڈسٹ ہماری روم کا ڈسٹ اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ آؤٹ آف سٹی جا کے رہتے ہیں نا. لوگ اب پسند کرتے ہیں کہ کوائٹ ایریاز میں جائیں. پہلے لوگ نہیں جاتے تھے, پہلے لوگ اچھے کوائٹ ایریاز سے شہر میں آتے تھے کہ سٹی میں چلو, ہے نا. اس کی ویلیو نہیں تھی, آکسیجن کی ویلیو نہیں تھی, گرینری کی ویلیو نہیں تھی, پانی کی اتنی ویلیو نہیں تھی. لیکن ابھی دن بدن ویلیو بڑھ رہی ہے نا, لوگ واپس جا رہے ہیں کہ چلو شہر سے
दूर जाते हैं. क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गई है. इसी तरह इतना पोल्यूटेड हो गया है ये दुनिया, सोशल मीडिया और सब फ्रेंड्स, स्कूल, यू नो, सब कि अब मदरसे की तरफ और इस प्योर एनवायरनमेंट की तरफ, इस ऑक्सीजन को लेने की और ज़्यादा ज़रूरत है. आहिस्ता आहिस्ता हम समझा सकते हैं. बच्चों को समझ में आ रहा होता है, लेकिन वो कभी कभी दिखाते नहीं हैं. ठीक है, उनसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मुअल्लिम दीन को सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? जॉयफुल, हंसी मजाक करने वाला, खुश होना चाहिए. ठीक है, ताकि बच्चे खुशी आए. सबसे ज़्यादा जोक स्टोरीज आप लोग सुनाएं, स्पेशली अगर छोटे बच्चे आपके पास, मसलन ये 7 to 14, 15 तक के जो बच्चे हैं, उनको आपने बहुत ही ज़्यादा आपके पास, आपको तो सारा ट्वाइस अ वीक है ना, तो हर रोज़ कोई नई स्टोरी मज़े की या नए मज़े की बातें ढूंढते रहना चाहिए. मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे याद है हमेशा पेरेंट्स और नानी, दादी, दादा हमारे पास आते हैं, हमारी स्टोरी ख़त्म हो गई, हमें स्टोरी दे दो. हमारी स्टोरी को मांगते प्लीज़ मुझे स्टोरी दे दो अच्छे से, बस अच्छी स्टोरी होना, अच्छी बातें होना, जो मज़े की, जो यूज़ को पसंद है, ये इसका कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास. हमेशा पढ़े सुनते जाएंगे. आज मैं मदरसा जाके बहुत मज़े की कैसे बात करूँगी, क्या सुनाऊँगी, कैसे इनडायरेक्ट उसको लेकर जाऊँगी. और ChatGPT भी आपको थोड़ा मदद करता है कि अगर आप उससे कहो कि मुझे ये बात करनी है, मैंने जेन-ज़ी को ये समझाना है, कैसे समझाऊँ उसकी लैंग्वेज में, कैसे उसको फ़नी बनाऊँ, वो बताता है. कैसे इसको पोएटिक वे में बोलूँ, वो बताता है. जेन-ज़ी के लिए अलग से, जेन अल्फा के लिए अलग से. मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ. You know, ChatGPT is my bestie, so it's always there. आपके पॉइंट आपके अपने हैं, हदीस आपको पता है, सही है, लेकिन तरीका वो आपको बताएगा, स्टाइल वो आपको बताएगा, आइडियाज़ वो आपको देगा. वो आपका इतना अच्छा बड़ी है, बेस्टी है, जो आपको बहुत से आइडियाज़ देता है. ठीक है, और ख़ुद आपकी कम्युनिटी में जो आपके कज़न्स या फ्रेंड्स के बच्चे, या उनसे भी दोस्ती करें. मैं अपने बेटे को, एक 14-15 का ना, उससे कहती हूँ, कासिम मैं जा रही हूँ और वहाँ पे यूथ होगी, तो अब ये मेरा मैसेज है, ऐसे कहूँ, ये मिसाल दूँ, ऐसे कहूँ तो अच्छा लगेगा, लड़कों को ये अच्छा लगता है, नहीं लगता है, तो मुझे बताता है, मामा डोंट से दिस, यू नो, से दिस वे, दैट वे, ओह इफ यू स्टार्ट दिस, तो इतना अच्छा लगता है. सो बिकॉज वी डोंट डू सो मच, लाइक आई डोंट नो व्हाई व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, हम रिलीजन को पता नहीं क्यों बहुत मज़े का नहीं बनाते, है ना. वैसे हम लोग यूथ के साथ हर टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन रिलीजन की बातें हम लोग इतने मज़े ले लेंगे, हमें आता नहीं है करना, जबकि आना चाहिए. हमारी टीवी वाले हम लोग थे ना, हम सबको यूथ को कहते थे आओ आइडियाज़ दो. सब लोग डरते, रिलीजन आ जाए, वो इतना क्रिएटिव सा बंदा होता था, लेकिन जब रिलीजन में पूछो, वो कहते नो आई डोंट नो एनीथिंग. अच्छा व्हाई? क्योंकि हमने ऐसा बनाया है रिलीजन को थोड़ा सा अनटच्ड, यू नो, कोई कुछ ज़्यादा नहीं, बस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो. नहीं, रिलीजन पे आके हमें थोड़ा सा करना चाहिए. ठीक है, तो जैसे आप अगर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए, मेरे ऑफिस में अक्सर मैं टीनेज को रखती हूँ, जेन-ज़ी को बुलाती हूँ. मेरे ऑफिस में इतने यूथ होते हैं, बिकॉज आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू देम, यू नो, बिकॉज पूरा यूनिवर्सिटी कॉलेज चलाना है, नए आइडियाज़ मार्केटिंग के. मसलन जैसे लड़कियों को वहाँ पे भी मसलन ज़्यादातर डेफिनेटली किसी को भी बहुत हिजाब पसंद नहीं है, तो हम क्या करें, इस साल हमारा क्या थीम होगा, हम कैसे इंस्टिल करें. तो वो यूथ मुझे इतने अच्छे आइडियाज़ देती, गर्ल्स, यू नो, मेरे यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी. तो मैं उनके साथ इतनी कनेक्टेड है, इतनी उनको इज्जत देती हूँ, बहुत इज्जत देती हूँ, बहुत. मैं जब उनसे बात करती हूँ हमेशा कहती हूँ सॉरी मैं आप लोगों का टाइम ले रही हूँ, आपका टाइम बहुत कीमती है, क्योंकि आप लोग यू नो जेन-ज़ी हो, पढ़ रहे हो, माशाल्लाह, शुक्रिया आप मुझे 5 मिनट दे रहे हो, इधर आओ मुझे बताओ कि मैं ये कैसे करूँ. तो वो बड़े इज्जत से, रिस्पेक्ट से आते, इज्जत दे, उनके ओपिनियंस को भी सुने, उनसे उनको आदत नहीं है, हम लोगों ने किया नहीं है ना ये काम. शुरू में वो जवाब नहीं देंगे, करे पूछे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको समझने लगेंगे, आप उन्हें समझने लगेंगे. ठीक है,
تو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب کچھ پتا ہے, ٹھیک ہے. I'm always feeling that ماشاءاللہ you know very very well. یہ جو امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ do not force your children to behave like you. آپ اپنی طرح بنانے کی کوشش نہ کرو, اپنا منی ورژن تیار کرنے کی کوشش نہ کرو, بلکہ کیا کرو, جس زمانے کی وہ ہیں اس زمانے کے مطابق. جیسے میرے فادر ہمیشہ مجھے, ہم سب کو کہتے تھے کہ میں اولڈ فیشن ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا, آپ لوگوں کو زیادہ اچھا آتا ہے. آؤ, اتنے بڑے مفسر قرآن آیت اللہ ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمبل ہوتے تھے, ہمیشہ کہتے تھے بتاؤ یہ چیز ہے, اس کو میں کیسے ہمیں کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ٹیکنیک کیا ہو, طریقہ جدید خوبصورت. بہت رسپیکٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یوتھ کو اپنے ساتھ رکھیں. اچھا, جب بات آتی ہے ٹین ایج کی اور جین زی کی, تو ایک چیز جو مجھے لگتا ہے ہم شاید نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ آپ کچھ کورسز ضرور کریں. ویسٹ میں بہت زیادہ کرایا جاتا ہے کہ ان کا برین کیسا ہے, ہمارا برین کیسا ہے, ٹھیک ہے. ہم دونوں کا برین الگ الگ ہے, ایک کچا ہے, ٹینڈر ہے, ایک پکا ہوا. دونوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے نا, آپ کو وہ ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگ مقابلہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اس کو کیوں سمجھ میں آئے, جیسا آپ کو آ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, اور ہم کہتے ہیں آنا چاہیے. یہ غلط ہے, یہ ہم سوچتے ہی غلط ہے. میں نے 10 دفعہ کہا تم کیوں نہیں کر رہے ہو, تو اس کے لیے 10 کیا, ابھی 10 دفعہ اور کہنا ہے, کوئی بات نہیں. یہ شروع سے ذہن میں رکھو. میں کہتی ہوں صوفہ بنا ہی اس لیے کہ بچے جمپ کریں, اگر جمپ نہ کرے تو میرا بنے, ٹھیک ہے نا. شروع سے سوچو یہ تو بچے کو تو جمپ کرنا چاہیے, جمپ کیوں نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. اس کو تو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آنا چاہیے, اس کو سمجھ میں کیوں آ رہا ہے. آپ جب شروع سے اس کے برین کی سچویشن کو سمجھو گے تو چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ الگ سوچتے, وہ الگ طریقے سے سمجھتے, ان کا لیول الگ ہے, ہمارا لیول الگ ہے. اور مجھے یاد ہے ایران میں میرے بچے جہاں جاتے تھے پڑھنے کے لیے, تو وہ ٹیچر مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, وہ ٹیچر کہتی تھی کہ میں نے ابھی اس کو کہا ہے بچوں کو, لیکن ابھی کچھ منٹ لگیں گے, 3 4 5 6 منٹ لگیں گے وہ سگنل جانے میں. کوئی بات نہیں. نہیں, میں نے بچوں سے کہا بچوں سب ادھر آ جاؤ, مثلا اپنے بال ادھر تھرو کرو, لیکن ابھی ٹائم لگے گا. اس کو پہلے سے پتہ ہے, اور وہ آرام سے ریلیکس, اس کو کوئی غصہ نہیں ہے. مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, لیکن واو شی از سو اسمارٹ. جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے مجھے اس وقت یاد ہوا, ہمیشہ اس طرح کہتی تھی. میں جب بھی ایرانی مدرسے میں جاتی تھی, اسکولس میں بہت کچھ سیکھتی تھی, بہت وہ لوگ اچھے, ان کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے, بہت وہ اپڈیٹڈ رکھتے ہیں اپنے آپ کو, سیکھتے ہیں. تو یہاں پر بہت کورسز کی ضرورت ہے. ابھی تو دنیا اتنی آسان ہو گئی ہے کہ ٹیچرس کو آئی تھنک ٹوائس اے ایئر نئے فریش ماڈرن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کورسز کروانے چاہیے. مجھے بھی کرنا چاہیے, ہم سب کو کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. بہت ضروری ہے, اور ہے سب بہت سی چیزیں اویلیبل ہے, ایزی پیزی, لیکن صرف آپ لوگ کو پتا ہو. مثلا ہمارے برین میں یہ 2 چیزیں ہیں نا, ایک یہ امیگڈالا اور ایک یہ پری فرنٹل کورٹیکس. ان 2 کی وجہ سے ہم میں اور جنزی میں تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے, ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پاتے. یہ جو ہے یہ زیادہ تر ہمیں ایموشنل, جذباتی, جلد بازی, جیسے اسپیڈ, لڑکیوں کو پسند ہے, جلدی وہ نماز پڑھتے ہیں, جلدی ہر کام کرتے, انہیں اسپیڈ اچھا لگتا ہے. وہ اس کی وجہ سے, کیونکہ ان کے پاس وہ ہر چیز امیگڈالا کو زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں. یوتھ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سینسیٹیو, فرینڈشپ, یہ میری دوست ہے, یہ اس کی ہے, اس نے یہ تھوڑی سی جیلسی ہو جاتی ہے, میں خوبصورت ہوں نہیں ہوں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے بارے میں سوچتے. تو یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جوان عرق کو افئدہ ہوتا ہے,
नरम होता है, नाजुक होता है, सेंसिटिव होता है, हसास होता है, उसकी हसासियत को समझो। नहीं, जो जनजी है ख़ास तौर पर उनकी अलग से है, वो छोटी सी बात को बड़ा बनाते हैं। कोई बात ठीक आपको पता होना चाहिए, आप ये क्या हम लोग इस तरह कहते हैं ना, कुछ नहीं है, क्यों इतने परेशान, ये गलत है, ये तो वो उसको और आग लग जाती है, क्यों कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है आपको नहीं पता, फिर रिबेल करता है, जिद्दी हो जाता है, लजबाज फारसी में आपके लज भी होते हैं। और मसलन मेरे बच्चे, मेरे 3 बॉयज़ हैं ना, वो उनको जब वो हर्ट होता है, कुछ कहीं गिरते तो वो कहते मामा मामा मुझे दर्द भी पूरे में कहते अब बहुत दर्द हो रहा है, अब रो ही नहीं रहे, वो रो रहा होता है, अब तो इतना कम रो रहे, अब तो बहुत रोना चाहिए, मैं होती ना मुझे इतना कट लगता तो मैं तो चीख चीख के रोती, आप कितने अच्छे हो। तो कहते नहीं मामा इतना भी दर्द नहीं हो रहा, ठीक है, वो उल्टा मुझे तसल्ली दे दे। लेकिन अगर मैं कहूँ नो बेटा आप बड़े हो गए हो, ये कुछ नहीं है, आप शेर हो, नहीं रोते, तो कहेगा और रोएगा, नहीं आप मुझे नहीं समझ रहे, मुझे दर्द है। हम इस तरह लोगों को तंग करते हैं, हम कहते नहीं आप ठीक हो, आपको क्या क्यों ऐसे, आपको इतना मैंने समझाया है, इस उल्टा बोले, उल्टा की माशाल्लाह समझे उन्हें। जब आप समझेंगे ना कि अच्छा आप मसलन आई डोंट नो कोई फ्रेंड्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, कपड़ों का है, उसके लिए वो कपड़े बहुत अहम है, हमारे लिए नहीं है लेकिन उसके लिए बहुत हेयर कट बहुत अहम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको उसके शूज में जाके देखो ना, ये नहीं देखोगे क्यों बार बार बाल दिखा रही हो, क्यों ऐसे लूज पहन रही हो, क्या तुम्हें इस तरह पहनना चाहिए, अब वो क्योंकि इसको पता ही नहीं है मैं क्या सोच रही हूँ, ये मुझे समझती ही नहीं है, ये कौन है, दफा जो इसको दूर करो मुझसे, नफरत हो जाती है हमसे। लेकिन अगर हम ये आई नो, जैसे मैं अपने हुसैन से कहती हूँ ना, आई नो आपको मज़ा आ रहा है ना खेलते हुए, तो मज़ा आ रहा है वीडियो गेम, मामा कहेंगी टाइम इज़ ओवर, तो आपको मामा बहुत बुरी लगेगी, जैसे हम औरतों को बातें करने का शौक है, कोई के बात नहीं करो, हमें मज़ा आएगा, नहीं कोई के 10 घंटे चुप रहो, तो हम उफ तो मामा 10 घंटे कैसे चुप रहे। कनाडा में एक स्पा होते हैं ना, आउटडोर स्पाज बड़े बड़े, उसमें हम जाते हैं, जंगलों में होता है, और उसमें कहते हैं चुप क्वाइट रहना होता है, नो वन इज अलाउड टू स्पीक। सो वाइट तो रहते हैं चुप, लेकिन हम लोग इंडियन पाकिस्तानी, हम या खुदा हम कैसे चुप रहे हैं, हम 3-4 घंटे के लिए फ्रेंड्स के साथ जाए और चुप रहे, ये क्या होता है वो कहते हैं हमने बोलना है, हमें कोई कहे चुप तो हमें मुश्किल, बच्चों से कोई कहे नहीं ये नहीं करो वो नहीं, उनको कितना मुश्किल लगता है, कम से कम कहो हाँ आई कैन फील आई नो। बहुत बुरा लगता है, मैं बार बार आपको कहती हूँ हिजाब फिक्स करो, मैं बार बार आपसे कहती हूँ होमवर्क करो, मैं बार बार आपसे कहती आई नो, आपको अच्छा नहीं लगता ना, आप जब ये कहेंगे ना फिर उसको दिल खोल के सुनेगा, कहेगा नहीं आप कहे मामा अच्छा लगता है, वो कभी कभी इस तरह भी कहते, कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन कम से कम वो सुनना शुरू कर देते, उनका दिमाग खुल जाता है। तो दिमाग को बंद नहीं करना, हमने खोले रखना है, अक्सर हम लोग बंद करवा देते हैं। अच्छा अब ये जो है ये इन लोगों में चिल्ड्रन, टीनेजर, जेन जी, जेन अल्फा वालों के पास सिर्फ ये एमिगडाला है जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं हर चीज़ को, इमोशनली हसास सेंसिटिव हो जाते हैं। और ये जो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये कब जाके कहते हैं, ज़्यादातर कहते हैं मिड 20s लाइक 24-5 में जाकर कंप्लीट होता है, इसलिए इस्लाम में भी है कि उस वक्त आप उसको कहते हैं कि ये बन गया पूरा, ठीक है, तो उस वक्त तक भी आप बच्चे को हक दें। ये हदीस में है ना, जैसे आप दुआ करते या मैं यक़बलुल यसीर व याफ़ु अनिल कसीर, हम भी ऐसे बने, हम औला अपने स्टूडेंट्स के साथ याफ़ु अनिल कसीर, उनकी गलतियों को माफ़ करते जाएं, कसीर गलती करते हैं, वा यक़बल या मिन्निल यसीर, अल्लाह से हम कहते हैं हमारी ज़्यादा गलती को माफ़ करो और हमारी इनकम्प्लीट गलत कामों को, नाक़िस कामों को कबूल करो, हम भी कबूल करें, उनकी गलत जो
جیسے اس نے صحیح جواب نہیں کیا، فار ایگزامپل مثال دے رہی ہوں، تو ٹھیک ہے آہستہ آہستہ اس کو لے کر ایک دم سے پہلے ہی دن اسٹرکٹلی سارا بہت سختی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں بہت فورس نہیں کیا، ہم انوائرمنٹ دیں، فائدے بتائیں، ثواب بتائیں. کوئی بتائے گا حجاب کا کیا ثواب ہے اسکارف پہننے کا؟ کوئی بتائے؟ میں دیکھتی ہوں آپ لوگ کیا بتاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو. اینی ثواب آف covering our head. یا آپ لوگ کیسے گرلز کو یا بوائز کو ماڈسٹی کی طرف انکریج کرتے ہیں؟ کوئی آپ لوگ اپنا کوئی اسٹائل بتائیں. ہم لوگ نے ایک بار کیا تھا پروگرام فار ینگ گرلز، اس میں ہم لوگ نے ڈیبیٹ کیا تھا کہ 2 گروپ بنائے تھے اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ بتائیے، ایک گروپ بولے گا کہ حجاب کیوں نہیں کرنا چاہیے اور ایک گروپ بولے گا کہ حجاب کیوں کرنا چاہیے، اور ایسے کر کے ہم لوگ نے ڈیبیٹ کیا اور پھر وہ لوگ ہی آپس میں سلولی بتانے لگے کہ یہ ریزن وی ور ہیلپنگ دیم. پھر ون آف دا ریزنس واز کہ اللہ نے فیمیل کو کتنے ایڈوانٹیجز دیے ہیں، ان کو کیا کیا کہا ہے. فار ایگزامپل جب ہم لوگ کی مطلب جو لڑکے ہوتے ہیں وہ لوگ کو ہوتا ہے گھر میں کمپلسری ہے کہ اناج دو، یہ کھانا دو، یہ سب، بٹ لیڈیز کے لیے کچھ نہیں، کھانا پکاؤ یہ سب کچھ بھی کمپلسری نہیں. اللہ جو دوسری واجبات ہے نماز دعا یہ تو دونوں کے لیے، بٹ لیڈیز کو صرف ایک ہی ایڈوانٹیج تھا کہ آپ کو حجاب کرنا ہے. تو ایسے بہت سارے ڈیبیٹ سے ہم لوگ نے ان لوگوں کو سمجھایا اینڈ دین دے ور سیٹسفائڈ. دس واز ون آف دا ایگزامپلز. وہ پیس جس کے کپڑا جس کے ذریعے عورت اپنا سر کور کرتی ہے، خیر من الدنیا وما فیہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. اور فرشتے بوسہ لیتے ہیں آپ کے اسکارف کا. اور ہمیں میں خود میری عادت میں اس سے کرواتی ہوں کہ وہ جو خطبہ پڑھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے، تو لکھا ہوا ہے آپ کیسے تیار ہوئی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے لاقت خمارہا واشتملت بجلبابہا. خمار پہلے آیا، جلباب بعد میں آیا. اللہ جلباب اور خمار، کیونکہ دونوں کا ذکر قرآن میں بھی تقریباً آیا ہوا ہے، یہ دونوں آئے ہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. تو آپ مثلا قرآن کی آیتیں ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بس قرآن کی آیت کا ایک چھوٹا سا پورشن وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ صرف یہ یاد کروا دیں چھوٹا سا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جلباب. تو جس طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے پہلے خمار پہنا اسکارف اور پھر جلباب، پھر عبایا یا چادر اس کے اوپر لی اور آپ گھر سے باہر نکلی. تو ہم جب بھی ہم لوگ بھی نکل رہے ہوں، ہم جیسے ہی خمار لیں تو انہی الفاظ کو پڑھیں، جناب زہرا سے کنیکٹ ہو اور بوسہ لیں اپنے اسکارف کا. اور کیونکہ اس سے خوشبوئی حضرت زہرا آ رہی ہے تو اس پر آرٹ ورک کروائیں. جیسے لڑکیوں سے کہیں کہ آپ لوگ جس کو جو پسند ہے، کوئی پوئٹری لکھے، کوئی پکچر بنائے، کوئی آئی ڈونٹ نو کچھ بھی کر لے، کیلیگرافی کرے، کچھ کر کے اس طرح یہ لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں انڈائریکٹ. ان کو کوئی نہ کوئی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے زیادہ تر جب آپ ان کو پروجیکٹس دیتے ہو نا، ٹاسک دیتے ہو نا، اور اسپیشلی گرلس کو آرٹ سے ریلیٹڈ، تو وہ انگیج ہوتے ہیں، وہ تھنک کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ گروپ ڈسکشن کے ساتھ کریں گے، بنائیں گے، تو وہ ان کے خود ذہن میں رہے گا. ہم جب بولتے رہتے وہ سنتے رہتے وہ تھک جاتے. ہم اپنا بولنا تھوڑا کم کریں، ان پہ بوجھ ڈالیں، انہیں سوچنے دیں، ان سے کام لیں. ان پہ تو ان کو اچھا لگتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، دس از آور ڈیسیژن. یا اور اسی طرح جو رولز بنانے ہو مدرسہ میں، اس کے لیے بھی ان سے پوچھیں
کہ جب آپ لوگ جاتے ہوں گے مل کے پکنک کے لیے، کبھی جاتے ہیں نا مدرسہ والوں کے ساتھ، کبھی کوئی باربیکیو ہوتا ہے، کوئی سوئمنگ کرنے کہیں جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں ایسا؟ اگر کرتے ہیں مدرسہ کی لڑکیوں کے ساتھ ضرور کریں ایسا. اگر جس دن وہ لوگ خوش ہیں، اچھے، آپ نے کوئی اچھا سا ان کو کچھ کیا ہے، خوش کیا ہے، اس دن پوچھیں کہ ہمارے یہ 3 بہت اہم ایشوز ہیں، ہم کیا کریں. صحیح، آپ لوگ بتاؤ. وہ لوگ بتائیں گے نا، اور وہ زیادہ اچھا بتاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہم نے بتانا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اچھا سولوشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان سے پوچھیں، ان کے دماغ کو بزی کروائیں، اپنا دماغ بار بار نہ چلائیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے. کویشچنز ان سے کرنا، جب آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ لوگ سوچتے ہیں، ہے نا. بہت زیادہ یہ بار کریں، زیادہ کریں. یہ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی میں نے آج سے تقریباً پتہ نہیں 27-28 سال 26-7 ایئرز بیک، میں نے جو میرے پاس یوتھ آتی تھی پوری دنیا سے ایران میں سمر کیمپ کے لیے، تو اکثر جن زی ہوتے تھے، تو میں ان سے کہتی تھی 17 ڈیز جناب معصومہ قوم میں تشریف فرما تھی، تو ہم 17 سیئنگز آف معصومین کو جمع کرتے اچھے اور اس کے السٹریشن بناتے، اس کو جرنل کرتے. تو وہ جرنلز ابھی بھی سب کے پاس ہے. اس سے لوگوں نے اینیمیشنز بنائی، کارٹونز بنائے، فلمیں بنائی، جو گروپ میں کیا تھا، یہ کمپٹیشن ہوتا تھا اس زمانے میں. تو وہ لڑکیوں کو ابھی تک یاد ہے. اب وہی لڑکیاں، وہ میری اسٹوڈنٹس دنیا بھر میں پھیل گئی ہیں. مثلا ایک آسٹریلیا پہنچی ہوئی ہے، ایک مثلا جرمنی میں، ایک ادھر ایک ادھر ہے. تو میں ملتی ہوں، جاتی ہوں، تو وہ ان کو یاد رہتا ہے وہ جو ایکٹیویٹیز جو میں نے کروائی تھی، اور ان کے ساتھ جو اس زمانے کے لحاظ سے جو انگیجمنٹ تھی. تو یہ کریں، ایسا کچھ نہ کچھ سوچیں. اور آپ کی ایک ٹیم ہونی چاہیے آپ کے مدرسہ میں. آپ لوگ ٹیلنٹ ہنٹ کریں. تو یہ نا جو ٹیچرس میں، اسٹوڈنٹ میں جو موسٹ ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، کریٹو، ان سے وہ لوگ بیٹھ کے ہر سال سوچیں، ایک تھیم بنائیں. ایک تھیم ہونی چاہیے کہ اس سال ہم یہ کریں گے، ایسے کریں گے، یہ بات، یہ ہماری مشکلات یہ ہے، اس کا حل اس طرح حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. ایسا ہوتا ہے، کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ کچھ بول نہیں رہے، مزہ نہیں آ رہا. آپ نے منع کیا ہے، نہیں بولے کہاں سے؟ وہ ڈانٹتی ہے آپ کو، بولے تو ہے، آپ ڈانٹتی ہو. If you are allowed to talk, so please, بات کریں، بتائیں. We have team-based projects in madrasa. جب بڑی ہوتی ہیں لڑکیاں تو میں ایگزامپل تاریخ سکھاتی ہوں. تو جب رسول اللہ سکھاتی تاریخ everything history. So I have history I have around 11 years old boys and girls together with me till 15 years. تو وہ لوگ جب رسول خدا کا ہوتا ہے تو تب تو ہم کلاس میں پروجیکٹ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب امام حسن کا، امام حسین کا ہوتا ہے تو وہ لوگ گھر سے کر کے آتے ہیں. تو پروجیکٹس کا کلاس میں دے دیتے ہیں اور وہ لوگ گھر پہ کرتے ہیں اور بعد میں لاتے ہیں. اب تو چیٹ جی پی ٹی کا، وہ جیمنی، چیٹ جی پی ٹی، ایوری تھنگ، تو وہ لوگ بھی اس میں ریسرچ کرتے ہیں اور بعد میں لاتے ہیں. وہ سب کچھ کرتے ہیں کلاس میں. اور وہ دا ٹیم واٹ یو سیڈ، مدرسہ میں جب رمضان مہینہ ہوتا ہے تب ٹیم ہوتا ہے، ایک ٹیم ہوتا ہے، قرآن ہوتا ہے، معصومین ہوتا ہے، اور اس میں سے سب کلاس میں اس میں سے ایک کام ہوتا ہے. That's the whole thing. اور every Ramadan we have a theme کہ یہ like ایک بار تھا کہ قرآن ٹائم تھا. تو ایوری کلاس 1 2 3 سب اپنے ٹیم کے حساب سے کام کرتی ہے، الگ الگ پروجیکٹس بناتی ہے. پھر محرم میں پچی ازادار کا پروگرام ہوتا ہے which means small azadars. So there is small class, they make flags, they make سبیل بناتے ہیں. مطلب there are so many activities but الگ الگ گروپ ہوتے ہیں. محرم کے الگ گروپ ہوتے ہیں، رمضان میں الگ ہوتا ہے، الگ الگ پروگرام. پھر
پھر رمضان میں لاسٹ میں وی ہیو 1 points, لائک یو گیٹ دا پوائنٹس. اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو ملے گا پوائنٹ. پھر یو کین بائی ایک بہت سا مطلب بڑی سی مطلب یہاں پہ جو اپنے پارکنگ دیکھی ایک مطلب دکان جیسے رہتی ہے, and then you can buy everything with that those صحیح سے سجا ڈیکوریٹ کیا تھا. ویسے ہم لوگ ایوری ایئر وی ٹرائی ٹو ایڈ بگ ایکسپوزیشن. یہ زیادہ تر کوئی ایسا ہے جس کو اردو نہیں آتی؟ یو آل انڈرسٹینڈ اردو؟ یہ سب لوگ کم بولتے ہیں. کوئی ہے جس کو اردو بالکل سمجھ میں نہیں آتی؟ You have anyone? Everyone knows Urdu, yeah? Okay. So یہ میں کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کے لیے آسان ہے نا. چھوٹے بچے بہت خوشی یہ سارے کام کرتے ہیں. آئی تھنک 12 سال تک کے بچے کو ہینڈل کرنا آسان ہے, اور جیسے 13, 14, 15 ہو جاتے ہیں تھوڑا سا مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے. از اٹ ٹرو؟ یا ان کا انٹرسٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ کم ہوتا ہے. آپ کا ایج کیا ہے؟ کب سے کب تک آتے ہیں بچے ادھر مدرسہ؟ 4 to 18. 17, 18. اوکے, 4 to 17, 18. ہاں, سب سے زیادہ مشکل +15 کا ہے یا سب سے زیادہ وہ ایج مشکل ہے؟ چیلنجز زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ لوگ بات تب سننا شروع کر دیتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں. +15, 16 والے زیادہ. جب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو مشکل زیادہ ہوتی ہے. کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ بتائیے, ڈسکس کرتے ہیں. Most of the time in class 15 سال کے 16, 17 سال کے most of the time we have debates between them in classes. تو ایسا چلتا ہے کلاسز. لیکن فقہ میں تو آنٹی پڑھاتی ہے اور وہ لوگ سنتے ہیں, اور جب شیخ لوگوں کے ساتھ درس ہوتا ہے تب وہ لوگ بھی درس دیتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور وہ وہاں سے بولتے ہیں اور سنتے ہیں, اور کبھی کبھی ڈبیٹ بھی ہوتا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائم بڑے لوگ کے ساتھ ڈبیٹ سے ہوتے ہیں, کیونکہ تب تو نہیں ہوتا ہے ایک بولے اور سب سنے, یہ تو نہیں موسٹ آف دا ٹائم. آج زمانہ میں ثواب یہ ریوارڈ یہ جنت میں یہ ہاؤس میں اس یہ آرگیومنٹ نہیں چلے. تو کیسے کہ مثلاً prayer for ہاں صحیح بات کہہ رہی ہیں آپ. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. مجھے یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ سیلف کیئر میں بولے. ہم سب کے سب سیلفش ہے نا. مجھے بتاؤ میرا اس میں فائدہ ہے دنیا میں تو میں وہ کام کروں گی. تو دنیا کا جو فائدہ ہے وہ بتائے. سر دنیا میں کیا فائدہ ہے نماز پڑھنے کا, کیا فائدہ ہے صبر کرنے کا, کیا فائدہ ہے مثلاً قرآن پڑھنے کا. جیسے میں پڑھی تھی قرآن کی فریکوینسی کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے اسٹریس دور کرتا ہے. ساری آوازوں کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے نا, ایک اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سائنٹیفکلی. صحیح. تو جو امپیکٹ جو قرآن کا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. خود بخود ہمارے کیسے ہارمونس ہمارے لیولس کو کتنا اچھا بیلنس کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے تہران میں کیمبرج والوں کے ساتھ مل کر بہت سال پہلے انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ ایک شخص جس نے وضو کیا اس کے برین کی پکچر لی, اور ایک جو وضو نہیں کیا, ایک نے 2 رکعت نماز پڑھی ایک نے نہیں پڑھی. دونوں کا اتنا فرق ہے, بہت فرق ہو جاتا ہے, ڈی این اے بھی بدل جاتا ہے ہمارا. حدیث میں بھی ہے اور اس ایکسپیریمنٹ میں بتایا کہ آپ اگر ایک 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس میں
3 सेकंड्स के लिए, 2 या 3 सेकंड्स, नॉट मिनट, सेकंड्स के लिए अगर आप कनेक्ट हो जाए और आपको पता हो कि आप अल्लाह के सामने हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी नस्ल में जाएगा, पूरे आगे बच्चों के बच्चों के बच्चों को। साइंस ने बताया, साइंटिफिकली ये सारी यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, और इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का ये होता है कि आप उन्हें प्रोजेक्ट्स दें, वो लोग रिसर्च करें, आप उनको सर्च बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्री देखो, उससे रिलेटेड ना, कि आपको फ़ायदा होगा, आप हेल्दी रहोगे, आप खुश रहोगे, आपका जो है वो डोपामिन बढ़ेगा, आपको मिलेगा सब कुछ। ये चीज़ें जवानों को अच्छी लगती है, आप खूबसूरत बनोगे, अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो ये साइंटिफिकली भी ज़रूर बताना चाहिए, और ये चीज़ें अब तो बहुत है, आप लोग को अगर आ जाए ना ज़्यादा तरीका सर्च करने का, तो आपको रिलायबल ऑथेंटिक बहुत सी वेबसाइट्स का और इसका पता चल सकता है, और पढ़ते रहना चाहिए, आदत होना चाहिए हमारे टीचर्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ज़रूर बताना चाहिए, हर चीज़ का बेनिफिट, फ़ायदा, दुनिया का भी आखिरत का भी, क्योंकि हो ही नहीं सकता अल्लाह ने कहा हो ये काम अच्छा है और उसका दुनिया में फ़ायदा ना हो, सही है, तो ये काम बुरा है और उसका दुनिया में नुकसान ना हो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरह हसना, हसना हसना, हियर एंड देयर बोथ हसना। You know, we are so smart, we are so clever. We say this dunya is not enough for us. We want akhirat too. So dunya bhi chahiye, akhirat bhi chahiye. You know, so we are thinking more ahead. We are more advanced. We are more modern. इस तरह की अप्रोच रखें तो मज़ा आता है, ठीक है, अच्छा लगता है। जैसे मेरे फादर बहुत अपडेटेड रहते थे, ठीक है, इसलिए जैसे मैंने आपको बताया वी आर 9, हम सब ने ज़बरदस्ती इल्म दीन को हासिल किया। बाबा कहते थे, मामा कहती थी मर्जी है जो करना है बस करो, 1-2 आलिम बन गए, 3, 4, 5 काफ़ी है। हम कहते नहीं, हम सब ने बनना है, हम सबको दिल चाहता था। वाई? बिकॉज हम देखते थे कि मामा बाबा इतना दुनिया एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे पहले हमारे घर हर चीज़ आती थी। मसलन उस ज़माने में वीडियो कैमरा, उस ज़माने में फैक्स मशीन, उस ज़माने में लैपटॉप, उस ज़माने में मैं छोटी थी जब जैसे ही आया यूरोप में आया फ़ौरन हमारे पास आ जाता, तो बाबा यूज़ भी करते थे साथ। तो हमें इतना अच्छा लगता था कि तो हर चीज़ हमारे लिए बनी है, दीन के लिए है सब कुछ, और घूमना फिरना एंजॉय करना, ये सब कुछ हो। तो फिर आप नहीं कहते हो मुझे दीन से दूर रहना है, मुझे दीन में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि दीन के अलावा एंटरटेनमेंट इधर है, ये गलत है। हम ये सोचते, हम कहते आओ दीन हमसे सीखो, एंटरटेन के लिए उधर जाओ। ये किसने कहा है? एंटरटेन भी हमने करना है, हम नहीं करते ना, हम उनको दे देते गैर दीन मालूम, ये सही नहीं। हम अगर एंटरटेन करते लगे तो फिर हमारे बच्चे उधर नहीं जाएंगे, हराम की तरफ या बेदीनों की तरफ नहीं जाएंगे। एक आंटी है, वो तरबिया का लेसन देती है और उन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन से लिया है सब। उनको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है 4 to 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनके 2 पॉइंट दिखाना, एक शैतान, उनको समझाना कि शैतान है, तो दूसरा है डेथ। जैसे मुहर्रम होता है तो हुसैन जनाब सब उनको ये समझाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आप उनको कैसे गाइड कर सकते हो? एज क्या है बच्चों की? 4 to 6। बच्चा 4 ईयर्स का है? 4 to 6 या बट मुहर्रम होता है तो क्यों हम लोग ने काले कपड़े पहनते हैं, बच्चे यू हैव टू एक्सप्लेन दैम, उनका जो सेक्शन है उनको समझाना। दूसरा शैतान। अच्छा, आई थिंक अहादीस की रोशनी में 0 to 7 में इतनी तफसील से नहीं बताना चाहिए शैतान के बारे में, बहुत ज़्यादा जहन्नम के बारे में, आग, पनिशमेंट और वसवसा बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो सुन लेता है बच्चा वो काफ़ी है। जैसे इमाम हुसैन का मुहर्रम का महीना होगा तो शी हैज़ टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं हम यूँ बस बता सकते हैं कि
جیسے ان کو ہیروز کا تو پتہ ہے نا, ہیرو جب کسی برے انسان کو, کوئی کسی کو مار رہا ہے تو اس کو بچاتا ہے, جب ہیرو بچاتا ہے تو جو برا انسان ہے وہ اس کو ہرٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ زخمی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بچا رہا تھا جس پہ ظلم, مظلوم کی حفاظت کر. تو مظلوم کو جب آپ بچاتے ہیں, آپ کسی کو بچائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مار دے. تو اس لیے ہمارے اماموں کو برے لوگوں نے بہت مار دیا, کیونکہ وہ ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے. بس اس حد تک بتانا کہ وہ کیوں اتنا ان پہ زخم کیوں آتا تھا, وہ کیوں مر جاتے تھے. اس لیے اگر وہ بیٹھے رہے یوں دیکھتے رہے کہ ہاں یہ اس کو مار رہا ہے, مارنے دو, میں کچھ نہیں کروں گا, تو وہ زندہ رہتے نا. لیکن انہوں نے, ہیرو جب جاتا ہے تو اس تو لڑائی تو ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ جمپ کرتے ہیں, صحیح ہے, مشکلات کو حل کرتے, بس تاکہ اس کا بھی دل چاہے میں مشکلات حل کروں, لوگوں کی مدد کروں. کیونکہ ہمارے ائمہ لوگوں کی مدد کرتے تھے, اس لیے جو برے لوگ تھے ان کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے اور وہ ان کو تنگ کرتے تھے, مار دیتے تھے. بس یہ سب تھا. وہ جی we talk about current affairs, جیسے کہ اس غزہ میں کیا ہو رہا ہے, politically, etc. etc. ایک توجہ سا اور جو stick to دنیات اور دنیاداری ہے. And if we talk about current affairs, what's happening in the world, each teacher only has 30 to 40 minutes. تو کیسے وہ انٹیگریٹ کرے, فقہ کے بارے میں بتائے یا current affairs, تاریخ کے بارے میں بتائے یا قرآن سکھائے یا پھر updated discussions with class. دیکھیے ہر روز تو ضروری نہیں ہے نا کرنٹ افیئرس, ہر روز ضروری نہیں ہے. مثلا جیسے ٹوائس اے ویک ہے, اور مثلا ٹوائس اے منتھ آپ نے کچھ نہ کچھ بتایا, آپ نے اپنے جیسے آپ کا منتھلی شیڈیول بنا ہوتا ہے ٹیچر کا, تو اس میں اس نے کہہ دیا کہ میرے پاس اتنے منٹ ہوتے ہیں, اس میں سے 10 منٹس twice a month 10-20 minutes میں اس ٹاپک کے بارے میں بولنا چاہیے. بالکل پیورلی وہ نہ ہو, لیکن جس طرح سے جو اصل دین ہے جہاں اپلائی ہو رہا ہے وہ ہیروز کو تو دکھانا ہے نا, ہمیں بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ دین کیسے, دیکھیے اللہ نصرت کرتا ہے, مدد کرتا ہے, تو کیسے مدد کی اس زمانے میں, کیسے ہم مینورٹی میں تھے لیکن ہم پوری دنیا میں چھائے ہیں, سب ہم سے ڈرتے ہیں کہ قرآن میں جو کانسیپٹ ہے اس کو ابھی جو ہوا ہے اس کو دکھائیں. تو یہ کرنٹ افیئرس کا مثال دینا, بتانا اچھا ہے, بہت ضروری ہے, لیکن اس کو منگل کر لیں اس ٹاپک کے ساتھ. جیسے ایون فقہ کے ساتھ بھی, فقہ خود اتنا پیارا ٹاپک ہے, فقہ کے ذریعے آپ اتنا پیار پھیلا سکتے, اتنا کمفرٹ, اتنا دین پریکٹیکل ہے. جیسے مثلا نماز ہم لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ابھی میں ایک ریٹریٹ کر رہی تھی اوچھاوا میں, تو وہاں پر جیسے ایک بچہ رو پڑا, تو میں نے کہا کہ امام ائمہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا, بچے روتے تھے نماز جماعت میں, تو ہمارے نبی نماز جلدی ختم کرتے تھے, فنش کرتے تھے. سب کہتے تھے کیا ہوا یا رسول اللہ, کوئی وحی نازل ہوئی ہے, جبرائیل آیا ہے, آپ نے اتنی جلدی نماز پڑھی ہے, کیا ہوا ہے, کوئی ایمرجنسی ہے. کہا تم لوگوں کے پاس دل نہیں ہے, اما سمعتم صراخ الصبی, تم لوگوں نے بچے کی رونے کی آواز نہیں سنی, تو بچہ رو رہا ہے, یا تو بچہ روئے تو نماز جلدی پڑھتے ہیں, یہ کیسا دین ہے, یہ دین فقہ ہے, مطلب فقہ کے لحاظ سے. حتیٰ فقہ میں ہے کہ اگر آپ آخری سلام پڑھ لیے, تشہد پڑھ لیے, اور بچہ بہت رو رہا تھا, تو آپ گود میں لے کے اس کو دودھ پلائیں, نرسنگ کریں, اور نماز زیادہ اوپر ہے, آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, پڑھیں. یہ آپ کا چہرہ ادھر ادھر نہ ہو, آپ بہت زیادہ نہ ہلیں, تو آپ بچے کو دودھ بھی پلا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اس کے احکام کے محدود میں رہ کے. تو بہت سی چیزیں, بہت ساری اور بھی ہے جس سے اتنا پیار بڑھایا جا سکتا ہے. تو میرا دل چاہتا ہے فقہ کو بھی ہم اتنا مزے کا بنا سکتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی گھر میں بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں, تھوڑا جو بھی آپ کا ٹاپک ہو فقہ کا, اس کو ڈفرینٹ اینگل سے اسٹڈی کریں. جس کوئی بھی نہیں سوچ رہا, آپ اس طرف سے سوچ کے بھی اس کو اسٹڈی کریں نا اگر, تو آپ کو بہت سے اچھے پوائنٹس ملتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. جی
how to teach kids Islam when you only have them twice a week and maybe they don't have an Islamic environment already formed. ऐसा लगता है कि कभी-कभी किसी ने reset project करवाया और you have to start all over again the next week. So in इस situation में क्योंकि स्कूल में तो Islamic environment नहीं होता, so सब भूल जाते हैं. How do we keep doing the same thing week by week? मसलन क्या है, मसलन नमाज तो नहीं भूलते और नहीं भूलते, वैल्यूज भूल जाते हैं, क्या है मसलन? वरना देखिए कभी-कभी घर में भी वो इस्लामिक एनवायरनमेंट नहीं मिलता. So वो जो twice a week जो पॉकेट होता है ना Wednesday और Saturday को कितने घंटे के लिए आते हैं? 3-4 hours, 3 hours. So that's the only Islam they get. So what like क्या सिखाए, नमाज पढ़ना सिखाए या फिर अल्लाह की मोहब्बत सिखाए कि Allah loves you and that's enough, or क्या करें? देखिए जो बहुत दूर है ना रिलीजन से, उन्हें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती. उनकी बेसिक्स क्लियर हो जाए ना, जैसे वही वाजिबात, दैट्स मोर देन इनफ. ठीक है, मसलन हम लोग इतना कुछ सिखाते हैं, जैसे हमारे यहाँ जैसे होता है ना मजलिसों में बड़े बड़े आयतुल्लाहों की बातें हो रही होती है, इरफान की बातें करते हैं, और बिल्कुल जो बेसिक्स हैं उसके बारे में हम बात नहीं करते ज़्यादा. मसलन हम ये बेसिक्स है, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल हर्ट नहीं करना, वो हम इतना इला माशाअल्लाह दिलों को तोड़ रहे होते हैं. मसलन मिसाल दे रहे हो तो उस पर कोई इतना नहीं बोल रहे होते, बड़े बड़े ये अमल करो वो अमल करो. तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा नहीं लगता. मैं कहती हूँ पहले बेसिक्स ठीक हो जाए, यू नो, जो बिल्कुल ही बेसिक सी बातें वो ठीक कर लें, हम लोग फिक्स कर लें, फिर ठीक है और भी बातें होनी चाहिए. तो अगर हम सिर्फ इतना कर लेना कि हमारे बच्चे समझ जाए कि क्यों वाजिब है, क्यों हमें शरीयत की क्या ज़रूरत है, और वाजिबात हर हाल में करना है, क्यों करना है. ठीक है, मैं तो खुद वर्ड वाजिब, वो सैयद बिन ताऊस वाली बात, उसके साथ वाजिब से वाजिब को मैं इतना खूबसूरत खुद समझती हूँ और समझाने की कोशिश करती हूँ. उसमें इतना प्यार छुपा हुआ है, उसका भी प्यार दिखाना. हम लोग ऐसे वाजिब को थोड़ा हार्श कर रहे होते हैं, वाजिब करो, करना है करना है. हम खुद हार्श ले रहे होते हैं, सख्त है वाजिब है, तो इसी तरह वाजिब को उसी तरह सख्ती के साथ शिफ्ट करते हैं बच्चों में शायद कभी कभी. तो अगर ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, तो काफ़ी है. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. सर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री बताने की, सारे इमामों के नाम बताओ. जैसे अभी हम लोग वहाँ पे थे और टोरंटो में वर्कशॉप हो रहा था जिसका टॉपिक यही था कि हम लोग क्यों रश करते हैं बच्चों को दीन सिखाने में. तेज़ हमें जल्दी होती है, पेरेंट्स को, मदर्स को, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, ये भी सीख ले, जल्दी रोज़ा रखता है, जल्दी कुरान हिफ्ज़ करता है, जल्दी पता नहीं पर्दा जल्दी कर रहे हो, अभी बालिग नहीं हुआ, जल्दी है, हमें बहुत जल्दी है. हमारे कल्चर में हम जल्दी नहीं करते, हम देर से करते. ठीक है, और मेरे खोजा कल्चर में, मैं लंदन पहुंच जाती थी तो मुझे याद है रमज़ानुल मुबारक में छोटे छोटे बच्चे रोज़े रखे हुए, छोटे छोटे बच्चे हिफ्ज़ कंपटीशन में जा रहे हैं. उनको बाज़ माएँ, सब तो नहीं, बाज़ बहुत सख्ती से करा रही है कि आपने विन करना है, आपने ये आप इस फैमिली को हमेशा, यू नो, इस तरह की मैं थोड़ा थोड़ा देखती थी वहाँ पे. तो मुझे बहुत अजीब सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था. नहीं, मैं कहती थी क्यों ऐसे क्यों करें. आई नो इट लुक्स ब्यूटीफुल, लेकिन पता है क्या होता है उससे कि आपने इतना कुछ वक्त से पहले उनको बता दिया होता है, क्योंकि इमाम ने तो कहा 0 to 7 उन पर बर्डन ना डालो, कहा है ना, और हम डालते हैं. ठीक है, थोड़ा डालते हैं, थोड़ा ज़्यादा डालते हैं. उस वक्त बच्चे छोटा होता है, करते हैं, लेकिन फिर वही अक्सर बच्चे छोड़ देते. वो मुझे अजीब लगता है, क्यों छोड़ते हैं वो लोग. नहीं, मेजॉरिटी छोड़ देती है. जो 0 to 7 में बहुत ज़्यादा अच्छे मुस्ताहब रोज़ा रख रहे होते हैं, आई डोंट नो क्या क्या कर रहे होते थे, लेकिन फिर वो छोड़ देते हैं. व्हाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई, क्यों छोड़ते हो? हैं? हाँ, फिर
मुझे ये भी एक अजीब लगता है, मुस्तहब कर रहे होते, मुस्तहब मुस्तहब मुस्तहब, मुस्तहब से जम हराम की तरफ, मुस्तहब से वाजिब की तरफ जाना चाहिए ना। चलिए मैं बहुत करती थी, अब थोड़ा कम वाजिब तो मैं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने देखा मुस्तहब से जम करते कभी कभी एकदम से हराम की तरफ, तो वो बड़ा खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। तो इसके लिए वाजिबात में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जैसे मुझे भी एक माँ ने कहा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा, यूनिवर्सिटी खत्म कर दी है, वो अभी भी नमाज शौक से नहीं पढ़ता, और मैं उसको कहती हूँ, 2 माओं ने मुझे कहा, मैं उसको कहती हूँ नमाज पढ़ो, अव्वल वक्त पढ़ो, शौक से पढ़ो। वो कहता है क्यों पढ़ूं? तो माँ कहती है वाजिब है। तो किसने कहा वाजिब है? अल्लाह ने कहा। अब मैंने तो नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप लोगों ने कहा, अल्लाह ने कहा है। ये मेरी रिसर्च नहीं है, मैंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। ये अभी हमारे आजकल के बच्चे जवान है, यूनिवर्सिटी लेवल पे वही गए, ये तो बचपन से आपने मुझे कहा पढ़ो 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 पढ़ो, मैं पढ़ रहा था। अब मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों पढ़ूं, तो उसको कोई जवाब देने वाला नहीं है, वो प्रैक्टिकली अंदर कंफ्यूज है थोड़ा, ठीक है, उसको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, जो भी कुछ है वो इन्वायरमेंट, और सही तरह उसने जब उसको समझने का टाइम था उसने समझा नहीं। तो इस्लाम क्या कहता है, 0 to 7 में बहुत सिखाओ नहीं, ये सीखो ये बताओ वो बताओ, 14 मासूमीन के नाम बताए। एक बच्चा ज़हीन है, सीख लेता है, ठीक है, एक बच्चा नहीं सीख रहा, एक के कान में पढ़ रहा है, एक के नहीं पढ़ रहा, you don't take it serious। इस्लाम ये कहता है, ठीक है, teach everyone should know, ऐसा नहीं है, ठीक है। 0 to 7 में सिर्फ प्यार दिया, प्यार में एक बच्चे ने सीख लिया, एक ने नहीं सीखा, कोई बात नहीं। आपके बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो 6 years का है, उसको कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, डरो नहीं। हम लोग डरते हैं, हाय मेरा बच्चा 6 साल का, उसको कुछ भी नहीं आता। अच्छा है बल्कि कुछ ना आए, आप लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ये सच है, ठीक है जी। सबसे क्लास है ना 4 years old, do we cancel madrasa for 4 to 7 years old, या it's coming and what to do? लेकिन वो सिलेबस खत्म कर दे, आपको वो सिखाने मुझे नहीं पता है क्या सिखाते हैं। They have Arabic, they syllabus so wait, but then जगह अल्लाह ने कोनी संस्वई, अल्लाह ने मखलूक को कोनी संस्वई, अल्लाह यीशु कहिरा they have सुबह Quran, जगह वार्ता हो। the girls have a full program 5 years वाले बच्चे 4, 5, 6, 7 years old. तो क्या करें, cancel it, and go and by Ramadan में they have Quran competitions, by Ramadan में Quran का use competition होता है, so they have to learn Surah Fatiha, okay, so first Surah 84 years old, फिर Surah so क्या प्रोग्राम लाइट करे, और हर बच्चा अलग है, देखिए हर बच्चा एक अलग डायमंड की तरह, अलग शेप है उसका, ठीक है ना। ये जो हम करते हैं ना, सबने ये सूरा याद करना है, सब एक जैसे नहीं है। हम लोग कैसे देते हैं, कहते हैं ये सूरा आला, आप घर जाओ, बड़े बच्चों को 7+ की बात है, आप घर जाओ पढ़ो, आप इस पूरे सूरह आला में 2 आयतें याद करो, शुरू के, बीच के, आखिर के, जो भी आपका दिल चाहे, ठीक है। तो बच्चा जाता है, पढ़ता है, समझता है, सही है, और उसमें से 2 आयतों को चूज करते हैं। पूछता आपने क्यों ये 2 आयतें चूज की, क्यों इसको याद किया, तो इसी बहाने उसको सबका पता चल जाता है, लेकिन उसको ऐसे लगता है मेरे सिर्फ 2 आयतें याद, उसको लाइट लगता है, लेकिन एक्चुअली उसने बहुत होमवर्क किया। इस तरह के हम चालाकियां करते, टेक्निक्स करते, बच्चे को लाइट लगता है और उसको फायदा भी हो रहा है, वो सोच भी रहा है और कनेक्ट भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो रट्टा पूरा मेमोराइजेशन तोते की तरह नहीं है, ठीक है ना, इस तरह थोड़ा सा, तो इस तरह से थोड़ा सा लेना चाहिए। हर बच्चा अलग है, मैं ये कहना चाहती, देखिए मसलन 0 to 7 में
آئے بچے, کوئی بات نہیں, ضرور آئے, کیونکہ اتنا اچھا ماحول ہے, پیار محبت سے اللہ کی محبت کی باتیں بتائیں. تو جس طرح مونٹیسوری وغیرہ میں نہیں ہوتا, کھیل کھیل میں, ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ لکھو, یہ ضرور حفظ کرو, ایسا نہیں. آپ میں سے جو کرنا چاہتا ہے کر لے, جو کرے گا کرے. ایک بچہ بہت اچھا ہے کر کے, لڑکیاں جیسے زیادہ جلدی کرتی, لڑکے دیر سے کرتے, کوئی بات نہیں. ایک بچہ بالکل نہیں کر, ایک کر رہا ہے, کوئی بات نہیں. You take it easy, 0 to 7, take it 4 to 7 جو یہاں پر ہے. کچھ بھی کمپلسری نہیں ہونا چاہیے, nothing. صحیح ہے, آپ دے رہے اس کو ساری نالج دو, بہت ایسی یاد کرنے والی چیزیں نہ دو, سمجھنے والی دو, پیار والی دو, فیل کرنے والی دو. اسٹوریز سنا, اس کے دل میں محبت بڑی ہے قرآن سے, اہل بیت سے, یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہو, لیکن اس کو یہ نہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے. ہمارے ہاں بچوں کو ہوم ورک تقریباً نہیں ملتا, ٹھیک ہے, میرے بڑے بچوں کو بھی نہیں ملتا. مجھے کہتے ہیں کہ آپ گھر میں ماما بنو, ٹیچرز کہتے ہیں, اسکول والے, ماں بنو, پیار دو, کھیلو, گپ شپ کرو, باتیں کرو. آج کل کوئی ماں بننے والا نہیں ہے, پڑھانے والے سب یہ پڑھو, ہوم ورک کرو, آج سو جاؤ, یہ لے لو, یہ سب کہہ رہے ہیں. اس وہ نہیں چاہیے. ابھی ہم لوگ خالی اور فقیر الی المحبہ یا الی التوجہ, عشق, یہ بنو بس, پیار کرو, ختم. مجھے نہیں پتا میرے بچے کس کلاس میں, مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا, اور وہ کہتے پتا نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھا ہے, آپ کو کچھ پتا نہ ہو, دیٹ از آور جاب. وہاں انسلٹ ہے کہ ماں باپ گھر میں پڑھائیں یا کہیں ہوم ورک کرو, یہ کرو, وہ کرو. کہتے یہ ہمارے اسکول کی انسلٹ ہے, ہم نے اچھا جاب نہیں کیا اس لیے آپ کو گھر میں کرنا پڑ رہا ہے. That means we are not a good teachers, you know. ہم نے کافی کر لیا, سارا دن اسکول میں تھے, وہاں سارا دن بھی نہیں ہوتے, 1:30 2 بجے 1 بجے بچے گھر چلے جاتے, پھر بھی وہ اتنا کم پڑھاتے, ٹائم بھی کم, اچھا پڑھاتے, پھر گھر میں کھیلتے ہیں بچے مثلا, یا جس کو شوق ہے وہ خود سے کر رہا ہے, you know, not that burden, you know, easy peasy. So ایسا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بچے غلط کر خود سے کر کے آئے. پیرنٹس جب بھی آپ لوگ ہوم ورک دو بچوں کو, اگر کچھ دیتے ہو یا کوئی پروجیکٹ, خود بچے کر کے آئے. غلط کرے, انکمپلیٹ کرے تو زیادہ خوش ہو, اس نے خود کیا ہے. جس نے اچھا کیا ہو نا, پتہ چل جاتا ہے بڑے نے مدد کی ہے, اس پہ آپ خوش نہ ہو, بچے نے نہیں سیکھا, ٹھیک ہے, غلط ہے. کبھی ایسا نہ کہ سارے بچوں سے, مثلا ہم کہتے ہیں نا آپ سب مثلا یہ ڈرائنگ ہوئی بھی اس پہ کلر کرو یا سب مل کے یہ بناؤ, کہتے غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ ہماری تھیم ہے, یہ ہمارا ٹاپک ہے, جس کو جو بنانا ہے بنا لو. ان کو اوپن اینڈ ڈرائنگ کرو, اوپن دو. ہم لوگ بند کرتے ہیں, دماغ بند کرتے ہیں, یہ بناؤ, یہ سوچو, یہ کرو. اس بیچارے کو سوچنے نہیں دیتے, وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, اس کے پاس بہت کچھ, بچہ الگ ہے. آپ اگر اوپن ان کو سوچنے کا موقع دو تو آپ خود حیران ہو جائیں گے, اچھا اس کے پاس, اچھا اس نے, ہاں ہم خود بھی تو لمیٹڈ ہے نا, ہمیں اتنا ٹریجر ملے گا, لیکن ہم سب کو ایک جگہ بند کر دیتے. ہم روبوٹ نہیں ہیں, ہم لوگ مشینز نہیں ہیں, فوٹو کاپیز کرنے چلے جائیں بس, جیسے میں آپ ویسے ہم سب ایسے ہوتے چلے جائیں. ہم لوگ اس طرح سے سوچ رہے, بہت نیرو سوچتے. تھوڑا سا کھلا سوچے, دماغ کھول کے سوچے, تو اس سے بہت بچوں کو سکون ملے گا. میں جب کریش کورسز جن زی کے لیے کرواتی ہوں, تو میرا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے فون کریں ماں باپ سے کہ ماما بابا ہم کچھ بھی نہیں سیکھ رہے, ہم تو یہاں مزے کر رہے ہیں, لیکن وہ سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہی نہیں ہم سیکھ رہے. یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے, میرے بھائی کا, ہم سب میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ بچے کہیں کہ یہاں تو کچھ سکھاتے ہی نہیں ہے, یو نو. اور مجھے پتہ ہے پیرنٹس کو برا لگتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں کچھ سکھاؤ, کچھ نظر آئے. پیرنٹس کو وہ چاہیے نا, اکثر پیرنٹس اس طرح دماغ, چھوٹے دماغ والے ہوتے ہیں. ہم جب اسکول میں جاتے ہیں, ہم مینجمنٹ سے کہتے ہیں کہ خبردار جو آپ نے کچھ دیا, جب چھوٹے بچوں کا کوئی ہم نے یہ پڑھایا, نہیں, ہمیں یہ سب نہیں چاہیے, یہ بالکل نہیں چاہیے. ہم بالکل ڈفرینٹ, ہم اسکول کے ٹیچرس کا بھی دماغ ٹھیک کر دیتے کہ اس طرح نہیں کرو, ہمارے بچے کو آپ کھلا چھوڑ دو, ہم راضی ہیں, ہم خوش ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے یہ جو ٹیکنیکس ہے اس کے مطابق کرو. تو
बच्चे आए, लेकिन 0 to 7 खुदारा ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का इंस्टीट्यूट है। हम मकतब फ़िक़्ह जाफरी वाले, तो इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का दिल हम नाराज़ ना करें। आपने फरमाया है कि क्या इल्अब या 7 सिनीन, 7 साल तक बच्चों को खेलने दो और इंजॉय, खेल में सीखते हैं वो लोग। हमें पता है हर बच्चा एक जैसा नहीं, एक खुद से कहता है मैंने हिफ्ज़ करना है, खुशी करने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैं नहीं, एक बच्चा खुद अच्छा होता है, जीनियस होता है, वो कर रहा है खुद से, ठीक है करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे एक्सपेक्टेशन ना रखो, ये नहीं कहती, ठीक है। ठीक, सॉरी, आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए कितने साल तक कुरान सिखाना पड़ेगा? क्योंकि हमारे इस्लामिक माहौल नहीं इधर, तो हम कितने साल का शुरू करते हैं कुरान सिखाना? 7 के बाद, 7 के बाद, हाँ 7 में आप देखें ना, आपने अलिफ बा ता जो भी है वो अल्फाबेट सिखा दिए, ठीक है, और उसको बेसिक आ गई, 8 तक आ गई ना, फिर 9 में थोड़ा सा वो पॉलिश करेगा, अच्छा होगा, 10 तक उसको पढ़ना अच्छा फ्लुएंट आ जाए, उसका क्या करना है, इससे जल्दी पढ़ा के क्या करना है, कहाँ जाना है, ये कौन सा उसने तफसीर सीखना है, नहीं कुछ भी नहीं करना। आपको पता है जितने भी उलमा हैं, मुज्तहिदीन हैं, वो सब 7 ईयर्स से अलिफ बे पढ़ते हैं, सारे, आयतुल्लाह खुई, सिस्तानी, हमारी फैमिली में सब आयतुल्लाह, सब 7 ईयर्स से पहले पेंसिल नहीं उठाते, जरूरी नहीं है, मैं खुद से शौक से अलग है, लेकिन मुझे कोई नहीं कहता उठाओ लिखो, ऐसे जबरदस्ती नहीं, कंपल्सरी होके ओके यू हैव टू राइट दिस, ऐसा नहीं है, आपको खुद से शौक है अलग है, लेकिन आपको टीच प्रॉपर टीच नहीं किया जाता, फन में हाँ सीख लिया और अलग चीज। तो सब मुज्तहिदीन आयतुल्लाह बहजत जितने भी हैं, वह ईरान में भी पूरा यही सिस्टम है, अभी भी ईरान में यही सिस्टम है कि वो पढ़ाना, सही पढ़ाना 7+ शुरू करते, उससे पहले ऐसे ही खेल में जाते हैं, वहाँ पे भी कुरान एक मॉन्टेसरी है जिसमें ये लोग सिर्फ वहाँ पे ना 10 मिनट से ज्यादा बच्चा नहीं बैठता, 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठता। आफ्टर 10 मिनट्स बच्चे से कहते भागो, भागते इधर थ्रो करो, 10 मिनट्स के बाद। जिस दिन हम कहें कि एक 80 इयर्स की अंकल भागे, 90 इयर्स का अंकल सबसे भागो यहाँ से भागो, तो अंकल नहीं भाग सके, वो 90 इयर्स का है। तो इसी तरह 5 और इवन 7 इयर्स का बच्चा बैठ नहीं सकता, अंकल भाग नहीं सकता, बच्चा बैठ नहीं सकता, तो आप अंकल को नहीं कहते भागो, तो बच्चे को क्यों कहते बैठो? नहीं कहना, ये गुनाह है, हम लोग कभी नहीं कहते, हराम है कि हम लोग बैठो ज्यादा देर, 10 मिनट बहुत, 10 मिनट मेरा बच्चा बैठा, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। तो वहां पे इमाम खुमैनी के पास से आते थे ना बच्चे, नॉटी बच्चे, तो माए की शर्मिंदा होती थी, माए कहती थी अल्लाह इमाम के पास जा रहे, आयतुल्लाह के पास जा रहे, आराम से बैठना। आयतुल्लाह को गुस्सा आता है, क्यों ऐसे कहा है, क्यों कह रहे बैठ जाओ, ये जुल्म है, उसको उठने दो, उसको चलने दो, ये क्या बात है, ये इस तरह हमेशा नहीं कहना चाहिए बच्चों को, ठीक है, ये छोटे बच्चों की बात है। मेरा बेटा बहुत सही 2 साल का है, अब हम लोग जब मजलिस में जाते हैं तो वो तो आवाज़ करेगा, थोड़ा यहाँ का होगा, बट अभी उसको अलाउड नहीं है, ये सबको डिस्टर्ब होता है उसमें। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, मैं उसको मजलिस में ना ले जाऊँ क्योंकि अलाउड तो नहीं है, या फिर मैं एक ऐसे वहाँ एक रूम होता है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, बट वहाँ पे मजलिस नहीं सुन सकते, खेल प्ले हो, तो आप क्या पीछे बैठ जाए, किसी को डिस्टर्ब न करें। माओ को अक्सर पता होता है कि आज मेरा बच्चा ये वाला बच्चा नॉटी है, ये वाला बच्चा नहीं है, अभी इसका मूड ऐसा है, ये 20 मिनट तक बैठेगा। अक्सर माँ को पता होता है, ठीक है, और फिर वो माएँ नहीं बैठती। हमारे यहाँ आज़ाद है, आना चाहे बैठना चाहे, लेकिन अक्सर माएँ खुद इतनी रिस्पेक्टफुल होती है,
इतनी सेंसिबल होती हैं, उन्हें खुद पता होता है कि मैं इस बच्चे के साथ नहीं बैठूंगी, इसके साथ बैठूंगी, ठीक है, यहाँ पे मुझे बैठना, यहाँ नहीं बैठना। जैसे ही थोड़ा सा बच्चे ने थोड़ा सा उठ के खुद चली जाएगी, फिर उसको खुद एहसास होना चाहिए। और हमें आदत होनी चाहिए, हम औरतों को मर्दों की तरह नहीं होना चाहिए। मर्द के यहाँ ड्रॉप पेन साइलेंस हो सकता है, कोई बात नहीं, हो, वो बेचारे मर्द। हम तो औरतें, हमारे यहाँ थोड़ा सा बच्चे शोर मचाए, ऐसे जैसे बर्ड ने सिंगिंग किया और खुश हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की आवाज आ रही है, मैं ऐसे लेती हूँ। If you take it positively, if you enjoy it, you will not get distracted. You just यहाँ से चले जाओ। हाँ, ये अक्सर जगहों पे ऐसा है। Most of the countries are like this, but now they are changing. You know, I really like कभी टोरंटो जमात JCC, अगर आपको पता हो, जाफरी सेंटर टोरंटो में नई मैनेजमेंट आई है, साहित्य भाई हबीब आई है, तो उन्होंने काफी चेंज किया। अभी मेरे काफी वर्कशॉप्स हुए थे, तो एक बच्चा फिर रहा था, छोटा सा, खामोशी से, और वो आ रहा, मुझे प्यार कर रहा, जा रहा, यू नो, और मैं बहुत ज्यादा लोग थे स्पीच दे, तो मुझे पता नहीं चला, मेरे लिए तो नॉर्मल है, हम लोग ऐसे करते रहते। फिर उन्होंने मुझे बताया ये टोरंटो जमात में पहली दफा हुआ है, रूल बदला है कि बच्चों के साथ माँ आ सकती है, एक बच्चा आगे वॉक कर सकता है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। सो नाउ पीपल आर चेंजिंग। एक जमाना था वो ब्रिटिश डिसिप्लिन, अब दुनिया को अकल आ गई है, अब वापस जा रहे उस वैल्यूज की तरफ। अब मैंने कहा ना टोरंटो बदल गया है, JCC बदल गया, किसी से भी आप फोन करके पूछ तो बताएंगे। अब काफी लोग बदल रहे हैं। इसी तरह एक और जगह आई थिंक कैलगरी में भी काफी तब्दीली आई है, वहां पर भी अबू तालिब एक और सेंटर है, वहां पर भी पहले कमरा था, उन्होंने कहा एक यहाँ पे कॉर्नर पे बैठेंगे, सामने मेंबर के सामने, तो लोग चेंज ला रहे हैं। मेरी आदत है, मैं जिस कंट्री में भी सिटी में भी जाती हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं छोटे रूम में जाती हूँ, मदर्स के पास थोड़ी देर बैठती हूँ, मैं खुद से भाग के जाती हूँ। मुझे मैनेजमेंट कहती नहीं जो टाइम नहीं है, चलो मेंबर में, नहीं अभी टाइम है, मैं जल्दी से जाती हूँ। मैं मदर्स के पास जाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, जल्दी खड़े उनके दर्द दिल सुनती हूँ, उनको पुश करती हूँ और प्यार करती हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं एक माँ को देखो ना, अक्सर मैं ऐसे लगता है, मैं माँ को देखती हूँ, उसको चूमती हूँ, उसको थोड़ा सा मसाज करूँ, उसको बच्चा जल्दी से गोद से ले लूँ, क्योंकि हम जैसे बुजुर्ग का एहतराम करते हैं, उस तरह हमें माँ का एहतराम करनी चाहिए जिसके छोटे बच्चे, क्योंकि बहुत मुश्किल है उनके लिए आना निकलना संभालना, उन पर कितना बोझ होता है। उन सबको हम सबको लेना चाहिए। कहते फरिश्ते माओं को बहुत इज्जत देते, अंबिया इज्जत देते, आइमा इज्जत हम लोग नहीं देते, यू नो, हम जाहिल हैं। इसलिए अगर हम माँ को इतना पैम्पर करें, जिसके छोटे बच्चों इतनी इज्जत दे, तो हर माँ 10-10 बच्चे पैदा करेगी इंशाअल्लाह, और फिर नबी फख्र करेंगे। और नबी ने कहा है मैं फख्र करना चाहता हूँ कि मेरी उम्मत के ज्यादा बच्चे, ऐसा होना चाहिए इंशाअल्लाह। आप क्या ये बात जवाब वालों को बता सकते हैं? और सुना दे। हम अक्सर ईरान में ये देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं। सो कैसे सिखाना, you said कि 0 to 7 years old they should play. So वो जो हाफिज़ कुरान होते हैं किस तरह वो एक्सेप्शनल होते हैं। हाँ, वो सब यही बताते हैं कि हमने पढ़ाया ही नहीं, वो खुद से पढ़ा था। जैसे रात को लगा के सो के माँ ने पढ़ा, तो उसने सुबह पढ़ना शुरू कर दिया। वो हैरान हुई कि ऐसा बच्चे हैं, जीनियस। इसीलिए मैंने कहा जो एक्सेप्शनल है उनको रहने दो, वो एक्सेप्शनल बच्चे थे, इसीलिए बाद में सबने मना किया। सबने कहा क्यों तुम लोग कॉपी कर रहे हो? कॉपी नहीं करो, कॉपी पेस्ट कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को भी। आपका अपना एक रास्ता होता है यार, आपका जिक्र अपना है। अब्दुल्ला बेजत कहते थे हर जिक्र हर एक के लिए नहीं है। मसलन एक जिक्र से आपको ज्यादा लुत्फ आता है, आप कनेक्ट होते हो, वो आपका जिक्र है अल्लाह के साथ, है ना। हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है मुस्तहब्बात भी, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पर भी इनकरेज नहीं करते कि क्योंकि इसने किया है सब कर सकते हैं, सब चलो हिफ्ज़ करो, ऐसा नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल इसी तरह क्लासेस होती हैं
اور میرے تینوں بیٹے گئے ہوئے اور قرآنک مونٹیسری میں اتنا اچھا. یہ لوگ کیا ہوتا ہے, ایک آیت ہوتا ہے, ایک آیت, اس آیت پر گیم ہوتی ہے, اسی آیت کے پوئم ہوتی ہے, اسی آیت پر مثلا اس کو کوئی نہ کوئی آرٹ بنانے کو کہتے ہیں, اسی ایک ہی آیت, ایک پوائنٹ, ایک ہفتہ لے کے جاتے تھیم, اور اسی کے ارد گرد بس کھیل کود کرتے رہتے. پھر وہ آیت اس کو یاد ہو یا نہ ہو مہم نہیں, یہ سمجھ میں آ جاتا ہے, بس اس کا میننگ کہ اس کا میسج سمجھ میں آ جاتا ہے. پھر جو بچے خود چاہتے ہیں کہ ماما ہم نے یاد کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اس میں سے پھر مثلا 20 بچے ہوتے ہیں, ایک بچہ شارپ نکلتا ہے, شو ہوتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کرے, اس کو آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں کہ اچھا آپ کو اس فیلڈ میں آنا ہے تو آ جاؤ. اس پہ بھی پریشر نہیں کرتے, دیکھتے ہیں اگر وہ جا رہا ہے جا رہا ہے, نہیں جا رہا ہے جہاں سے چھوڑ رہا ہے چھوڑ دو, اس طرح. اور جو چاہتا ہے جاتا ہے, ماں باپ بھی اس کے اچھے ہوتے ہیں, پھر وہ کمپلیٹ کر بھی لیتا ہے, وہ اچھی بات. آپ نے جو کہا کہ واجب از ویری بیوٹیفل اور ہم کبھی کبھی واجب کو ہارش دیتے ہیں, وہ کیسے ہم واجب کو بیوٹیفل بنائیں؟ اور وہ ابن طاؤس وہ پین والا اسٹوری تھا جو آپ نے کہا کہ ابن طاؤس بہت اچھی. جی وہ یوں ہے کہ دیکھیں ایک چیز جو کیا کہتے ہیں, کل بھی شاید میں نے اشارہ کیا تھا, مثلا ماں کہتی ہے نا کہ بیٹا پانی پیو, ٹھیک ہے, اچھا ہے تمہارے. پھر آپ ماں دیکھتی کہ یہ پیاس سے مر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت جیسے اس کو بیماری تھی, بخار تھا, گرم ہو رہا ہے, تو اس کے لیے واجب ہے ایک گلاس پانی پینا, کیونکہ اس کو فیور ہے. وہ ایک گلاس پانی اس کو زبردستی پلاتی ہے کیونکہ اس کی بہت ضرورت ہے, ٹھیک ہے. اب ماں اتنی مہربان ہے, ماں نے شروع میں کہا بیٹا پیو, اچھا ہے آپ کے لیے, لیکن جب دیکھا کہ اس کے بدن میں بہت کمی اور اس کو شدید ضرورت ہے, تو اس نے اس پانی کو واجب بنا دیا. اس کو ڈرپ چڑھتا ہے یا جو بھی پانی واجب ہو جاتا ہے. تو یہ واجب کیوں کر رہی ہے ماں؟ اس پیار کی وجہ سے کہ میں مر نہ جاؤں, مجھے ضرورت ہے. یعنی اس میں جیسے مثلا آپ بہت مہربان ہو, ٹھیک ہے, آپ مجھ سے کچھ نہیں مانگتے, ہمیشہ مجھے دیتی ہو, ٹھیک ہے, ہمیشہ مجھے دیتی ہو. لیکن ایک مرتبہ زینب کہے راضیہ مجھے دو, میں کہوں گی زینب تو ہمیشہ مجھے دیتی ہے, کبھی کچھ نہیں مانگتی, کیوں مانگ رہی ہے؟ اگر آپ مجھ سے کچھ مانگ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اس میں پیار ہے, اس کی اتنی مجھے ضرورت ہے, اور اس میں اتنی محبت ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ سے چاہیے ہر صورت میں, ٹھیک ہے نا. وہ خدا جو کچھ نہیں مانگتا, ساری زندگی میں ایک دفعہ اگر پیسے ایکسٹرا ہے تو حج کرو ورنہ نہیں, وہ خدا جو کچھ نہیں مانگتا, ٹھیک ہے, اتنا کم مانگتا ہے. وہ جو کم مانگ رہے اس میں اتنا پیار ہے, اتنی ضرورت ہے, اتنا وہ اسینشل ہے, کروشل ہے. وہ محبت, عشق, واجب اور بس اللہ کی وہ نیت نا, اس میں پیار نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. اس اینگل سے ہم بہت اس کو اور ایکسپلین کر سکتے ہیں. ہمارا جو نیا پروگرام آیا ہے MC تربیہ کا, وہ ورلڈ فیڈ سے آیا ہے, اور وہ بڑے بڑے پیڈاگوگ اور بڑے بڑے عالم دین اور سب نے بنایا ہے, اور دنیاوی پروگرام ہے. سب کا وہ مدرسہ جو ہے وہ سب کا ایک ایکسلنس کا پروگرام ہے, اور وہ جب شروع ہوتا ہے 4 سال سے شروع ہوتا ہے, تو اس میں سب میں ہے الف با تا سب کچھ ہے اندر میں. تو اسی لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ گیم کی شکل میں ہے, کیسا ہے؟ گیم کی شکل میں ہے. Just lessons. The rest is the storybook and the game. ہاں بس ٹھیک ہے, گیم میں ٹھیک ہے, گیم میں جیسے مونٹیسری ٹائپ ہو نا. We have a big challenge of parents, کیونکہ ہمارے یہاں 4 سال سے بچے آتے ہیں,
اور ہمیں اب یہ پتی زیادہ تھا محرم مہینے میں، تو ہم کو بہت ایک پرابلم ہو گیا تھا. ہم نے بولا تھا 4 سال سے بچے کو ہم الاؤ کریں گے، اور ایک پیرنٹس نے کیا کیا، وہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نا وہ چینج کر کے لائے ڈائریکٹلی. اور یہاں پہ جب مدرسے میں آتا ہے ہم بولتے ہیں نہیں ہم 4 سال سے ہی داخل کریں گے، اس سے پہلے نہیں ہم ایکسیپٹ کریں گے. پہلے لے آئے بچے کو. تو وہ پہلے سے لے آئے اور وہ چینج کر دیتے سرٹیفکیٹ کو چینج کر دیتے، کیونکہ they just want to put their kids into madrasa. And we have some parents also over here who says that نہیں 9 سال تک ہماری بچی کو قرآن آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ بالغ ہو جائے گی تو قرآن آ جانا چاہیے. So we have many challenges. کہ ایک دفعہ قرآن پڑھنا آ جائے پھر بے شک نہ پڑھے، ہے نا؟ جبکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے قرآن پڑھنا آ جائے کہ پھر وہ ہمیشہ پڑھنے کا اس کا شوق ہو انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو نا پیرنٹس کو ایسی ڈاکومنٹریز دکھانی چاہیے. وہ جو بیسٹ ایجوکیشن سسٹم دنیا کا ہے وہ فن لینڈ کا ہے نا، ان کی کتنی ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے. وہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام والا سٹائل وہ لوگ کرتے ہیں. میں ٹورنٹو میں جاتی ہوں کچھ پرائیویٹ اسکولس میں جو جوز کے ہیں، یہودیوں کے، اس پرائیویٹ اسکولس میں میں نے دیکھا بالکل یہی کیا ہوا ان لوگوں نے. پراپر ان کا پروسپیکٹوس وغیرہ لگے ہوئے 0 to 7 ہم اس طرح 7 to اتنا میں حیران ہوئی، بالکل امام کی ٹیچنگ پہ وہ لوگ عمل کر رہے. تو ایسے پروگرامز دکھانے چاہیے. ایسے آپ سائیکالوجسٹ کو بلائیں جو ارلی لرننگ والے جنہوں نے کیا ہوا ہے، جو اس میتھڈ کو سمجھتے ہیں. ایکسپرٹس کو بلائیں، ایکسپرٹس بتائیں پیرنٹس کو کہ ہمیں بہت زیادہ پریشر نہیں دینا چاہیے بچوں کو. کیوں نہیں دینا چاہیے، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہ سب ڈسکس ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ اگر ڈاکٹر لپٹن کو پڑھیں، ڈاکٹر لپٹن بہت اچھے، بروس لپٹن بہت اچھا وہ جو نیورو سائنٹسٹ ہے بہت اچھا بتاتے ہیں. وہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ سنیں مجھے مزہ آ جاتا ہے ان کی باتوں کا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 0 to 7 میں بچے کے برین میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر ہم سلام کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو، درود پڑھتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام پر کہ میرے آقا میرے مولا نے کیا بہترین ہمیں تعلیمات دی. تو یہ آج کل کی نئی ریسرچ کو بھی پڑھے، اور کوئی ہو جو ان سب کو دیکھے، تھوڑا سا بنائے اور بتائیں، اور ایکسپرٹ کے ساتھ. تو آہستہ آہستہ ہم اپنے پیرنٹس کے سوچ کو بھی بدلیں. ان کے لیے بھی اینیول فنکشنز ہوتے ہیں نا، اینیولی آپ لوگ بلاتے ہیں، کچھ دکھاتے ہیں اپنے بارے میں. یہ ضرور کریں، آہستہ آہستہ چینج کریں، بہت زیادہ نہیں کریں، ایک دم سے چینج نہیں آتا. کم از کم ٹیچرز کو پتا ہو کہ ہم نے پریشرائز نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بس اتنا بھی ہو جائے تو کافی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے بہت قیمتی وقت کا. I know you are mothers, you are spiritual mothers, ماشاء اللہ معلم، اور آپ کا وقت اتنا قیمتی، اور یہ ویک ڈیز بھی تھا، آپ لوگ تشریف لائے. پروردگار عالم آپ کے قلب اور صدر میں اتنی انشراح، شرح اور اس کو وسعت دے کہ آپ علم اور حلم، بردباری، صبر اور علم دونوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ نسلوں قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں پر آپ کی تعلیمات کا اثر ہو انشاءاللہ. اور قلوب سلیم، قلوب منور آپ تربیت کریں، اور امام عصر علیہ السلام آپ کی اس تعلیم و تربیت اور آپ کی محنت سے انشاءاللہ راضی ہو، اور امام کے چہرے پر آپ کے اعمال کی وجہ سے تبسم اور مسکراہٹ اور اسمائل آئے انشاءاللہ. خدا آپ کی محنتوں کو، خدمتوں کو بطور احسن قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Merci d'avoir bedaini que તમે આવ્યા, ને ખાસ કરીને thank you so much કે આપ આપका टाइम हमको दिया, आप मडागास्कर आए उसके लिए
शुक्रिया और थैंक यू सो मच हमको जितनी नॉलेज मिली आपसे इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करेंगे कि वो लोग अप्लाई करें